بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا ناول جو بکھرو میں سہارا تو کی آج لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ جو پچھلی ایپیسوڈ تھی اس کی میری کوشش تھی کہ میں اس کو فل کروں، یعنی کہ اس کو لاسٹ کروں، لیکن بہت زیادہ لینتھی ہو رہی تھی، تو اس لیے میں نے ہاف جو ہے پچھلی کی اس میں کے اندر کر دیا اور ہاف اب ہم اس کے اندر کریں گے۔ تو یہ آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آپ کو پتہ ہے بہت ہی زبردست ناول تھا یہ، بہت ہی اچھی اسٹوری تھی اس کی۔ جن لوگوں نے اس کو سنا ہے، ریڈ کیا ہے، تو یقیناً ان کو یعنی کہ میری بات سے 100% ہوشیار ہوں گے کہ یہ بہت ہی زبردست ناول تھا۔ تو چلتے ہیں اور جو دیکھتے ہیں کہ ہماری اس سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے اندر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہوگا نشال کی زندگی کے اندر۔ نشال کی زندگی کے اندر بہت ساری زندگیاں الجھی ہوئی ہیں جو کہ آج ہماری اس کے اندر سلجھنے والی ہیں۔ کیسے سلجھیں گی دیکھتے ہیں آج کی اس زبردست ایپیسوڈ کے اندر۔ تو یہاں تک ہمارا ہو گیا تھا، یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ چلیں بھی اور سنیں اور دیکھیں اور انجوائے کریں اس کو۔ ہیپی برتھ ڈے۔ نشال کے بیگی لبوں نے بہت آہستگی سے جنش کی، آنکھوں میں ہلکی سی چمک در آئی تھی، شاید نیمی سی تھی۔ نشال نے اپنے کامتے ہاتھوں سے بیگتی پلکوں کو مسلا۔ اب وہ آنکھوں کی نیمی رسانوں پر پھسلنے سے پہلے ہی مسل دیا کرتی تھی۔ الماری کا دروازہ بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ پچھلے 3 سالوں میں آئی تیسرا گفٹ یہاں رکھنے آئی تھی۔ مجبور تھی اپنے دل سے، اس محبت سے کہ جس کی قبر پر لگے گنبد پر اب بھی زعیم اجلال کا نام پورے تماراق سے چمک کرتا تھا۔ وہ پلٹی اور ایک نظر پورے کمرے پہ ڈالی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ ٹیرس کی طرف آ گئی، جس کی گلاس ڈور کھلے ہوئے تھے۔ ہوا سے لہراتے پردوں کے پیچھے سے نظر آتا سیاہ آسمان نشال کے جذبات پر چھائی سیاہی کی تفسیر لگ رہا تھا۔ اب تو بکھر سا پڑا ہے وہ میرے سینے میں، ہائے وہ دل کے تجھے ٹوٹ کے چاہا جس نے۔ اپنے چہرے پہ آتے سیاہ بالوں کی لٹوں کو ہاتھ سے کان کے پیچھے اڑسا۔ گلاس ڈور بند کر کے اس نے پردے برابر کر دیے۔ ایک آخری نظر کمرے میں ڈال کر وہ آہستگی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی وہ کمرے میں آیا تھا۔ اسے آتا دیکھ نشال کا دل ڈوب سا گیا۔ ابھرنا اس پر مشکل تھا لگا، جبکہ اسے وہاں دیکھ کر کے دل نے بے اختیار ایک بیٹ مس کی۔ اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو بہت تیزی سے اطراف میں پھیل گئی۔ وہ دونوں اپنی ہی جگہ ساکت رہ گئے تھے۔ نشال کے دل کی دھڑکنیں بڑے عرصے بعد بے ترتیب ہوئی تھی۔ اسے لگا وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ زعیم یک ٹک بنا پلکیں چھپکائے اسے دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر اس وقت ہوائیں اڑ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زعیم اس وقت فارکیو ہاؤس میں ہی ہے، اور سوچا تو زعیم نے بھی نہیں تھا کہ اس دن کی شروعات سے پہلے اسے وہ حسین چہرہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ اپنے لب بیچتے ہوئے زعیم نے ایک قدم اس کی جانب بڑھائے۔ نشال کا تناسب بگڑ رہا تھا۔ زعیم کے بڑھتے ہر قدم کے ساتھ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے لگی۔ وہ اپنی دھڑکنوں پر قابو پانا چاہتی تھی، مگر اس پر ہر کوشش جیسے بیکار تھی۔ قدم قدم اس کی طرف بڑھتا ہوا دیوانہ وار اس کے ایک ایک نقش کو تک رہا تھا۔ 3 سال بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ نشال مضبوط بننا چاہتی تھی، پہلے کی طرح اس کی طرف سے رخ موڑ لینا چاہتی تھی، مگر عزیز از جان رگ جان اس کی آنکھوں کی پہلی بصارت سامنے تھا تو وہ کیسے رخ بدلتی۔ اپنا نچلا لب دانتوں میں دبائے اس نے خود کو سسکنے سے روکا تھا۔ وہ اپنی پلکیں چھپکا کر آنسو حلق میں اتارنا چاہتی تھی، مگر آنکھیں جھلکنے سے انکاری تھی، اور عین اس کی مقابل آ کر رکا۔ ایک آنسو بہت تیزی سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کی رخسانوں پر لڑکھڑایا تھا، جسے زعیم نے بروقت چن لیا۔ وہ رو پڑی تھی۔ ایک عرصے بعد وہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ نشال۔ زعیم کے لبوں نے بہت آہستگی سے اس کا نام لیا۔ نام مت لے میرا۔ اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کے اس نے وارن کرتی بیگی آواز میں بولی، پھر تیزی سے اس کی سائڈ سے ہو کر نکلنا چاہا، مگر زعیم نے اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس کی کلائی تھام کر اسے واپس گھسیٹا۔ نشال کو لگا وہ بکھر جائے گی۔ ضبط کرنا کس قدر مشکل تھا یہ کوئی اس پل نشال سے پوچھتا۔ تم اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو، اب میری مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ نشال کی سانسیں تھمنے لگی۔ مجھے پتہ نہیں تھے کہ آپ یہاں ہیں۔ لہجے کو صاف بنانے کی کوشش کرتی وہ بھرپور سنجیدگی سے بولی۔ زعیم نے بغور اس کی پلکوں کا لرزنا دیکھا۔ کیا فرق پڑتا ہے میں یہاں رہوں نہ رہوں، بیڈ روم تو ہمارا ہی ہے نا، یہاں کا تم نے خود میری سزا ختم کی ہے۔ اسے بازوؤں سے تھامتے ہوئے زعیم نے نرمی سے کہا۔ اس کی بات پر نشال کا سر نفی میں ہلا۔ آپ مجھے یوں اپنی باتوں میں نہیں الجھا سکتے۔ اپنے بازو کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتی وہ درشیدگی سے بولی، الجھا تو تم نے دیا ہے مجھے۔ کیا آئی تھی تم یہاں؟ ہاں، وہ دعویٰ کیا تھا نا تم نے کہ کبھی زعیم اجلال کی طرف رخ نہیں کرو گی، تو پھر یہ
تمہاری یہاں موجودگی، اس کا کیا مطلب سمجھوں میں؟ زین کی آواز جذبات سے چور تھی، لہجے میں اذیت ایسی تھی وہ پچھلے 3 سال سے ہجر کاٹ رہا تھا جو بطور سزا نشال نے اسے سونپا تھا۔ نشال نے اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا؟ آپ ابھی اور اسی وقت میرا راستہ چھوڑیں، پھر جو سمجھنا چاہے سمجھ لیجیے گا، میری جوتی کو بھی پرواہ نہیں۔ اس کی گرفت سے اپنی بازو چھڑانے کو مچلتی وہ کرائی۔ آپ کیسے چھوڑ دوں راستہ؟ اب تو تم خود منزل بن کر میرے سامنے آئی ہو، اب تو تم نے خود میرے ضبط کو آزمایا ہے۔ اب تو یہ راستہ نہیں چھوڑ سکتا، بالکل بھی نہیں، دھیمی لہجے میں کہتے زین نے اس کے بازو چھوڑ دیے۔ وہ اسے روحانی یا جسمانی کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی بات نظر انداز کرتے نشال نے نظریں پھیرتے ہوئے پھر سے اس کی سائڈ سے نکلنا چاہا، مگر اس بار اس کی کلائی تھامنے کے بجائے زین نے اس کے سامنے آ گیا اور اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ ویئر از مائی گفٹ؟ اس کے سوال نے نشال کو شدر کر دیا۔ تو کیا وہ جانتا تھا کہ نشال یہاں کیوں آئی تھی؟ زین نے نگاہ میں اس پر مسکان تھی۔ کون سا گفٹ؟ اس کا لہجہ ڈگمگایا۔ وہی جو تم یہاں رکھنے آئی تھی، کہاں رکھا ہے؟ مسکاتے لہجے میں پوچھتے ہوئے زین نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ نشال کو شدت اہمیت کا احساس ہوا۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ کہاں رکھا ہے؟ میرے پہلے دیے تحائف کی کون سی قدر کی ہے جو آپ کو گفٹ کی پڑ رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہ کر بولی۔ زین چپ چاپ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا ترسا تھا وہ، کس قدر تڑپا تھا یہ نقوش دیکھنے کے لیے، انہیں چھونے، انہیں محسوس کرنے کے لیے۔ میرا راستہ چھوڑیں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہوئے پھر آئی۔ اسے یوں اپنے رنگے ہاتھ پکڑ جانے پر غصہ آ رہا تھا۔ قدر جاننا چاہتی ہو؟ وہ بڑی نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ نشال نے منہ بناتے ہوئے اپنا سر جھٹکا۔ جاننے کی چاہ ہے تو پھر کچھ دیر رکو، میرے قریب آؤ، میرے سینے پر سر رکھو، میرے دل کی سنو، سن سکتی ہو سرگوشیاں تو سن لو جو دھڑکنیں تم سے کرنے کو بےتاب ہیں۔ سنو ان کی بکار جس میں صرف نشال فاروقی کا ذکر ہے۔ قدر جاننی ہے تو دیکھو میری آنکھوں میں۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے بولتے زین کا لہجہ آخر میں تلخ ہو گیا۔ اس کی براؤن آنکھوں میں جنون ہلگورے لینے لگا۔ نشال نے بے ساختہ پیچھے کی جانب قدم بڑھائے۔ دیکھو ان آنکھوں میں اور پوچھو ان سے، تمہاری یاد میں کس طرح تڑپی ہیں، انہوں نے کتنی بار میری راتوں کی نیند تباہ کی ہے۔ پوچھو ان سے کیوں یہ تمہیں دیکھنے کو ترستی ہیں، کیوں میرے ویران ڈپارٹمنٹ کو دیکھ کر یہ ویران ہو جاتی ہیں، کیوں انہوں نے ہر لمحہ تلاشا تمہیں دیکھنے کی خواہش کی، کیوں؟ اس کی پیچھے کی جانب اٹھتے قدم کے ساتھ ساتھ اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتا بے حد سے زیادہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کی بھاری آواز میں درد تھی، تعصب تھا، گزرے وقت کی تھکن تھی۔ اپنی انگلیاں مروڑتی نشال گہرے سانس لیتی اس سے بچنے کو وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ دیکھ رہی ہو نا، دیکھو ان آنکھوں کی چمک، یہ قرار، یہ ٹھنڈ نظر آ رہی ہے تمہیں؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر بہت دھیمے مگر سلگتے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ لگتا ہے کہ تمہیں شیشے میں اتارنے کے لیے آپ پچھلے 3 سالوں سے ایسے الفاظ بولنے کی کلاسز لیتے ہیں، لیکن سن لیجیے، مجھے آپ کے ان لفظوں کا اثر نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ اپنے آنسو پینے کی کوشش کرتے ہوئے شدید غصے میں گویا ہوئی۔ زین سے زیادہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، اپنے دل پر جس میں دفن محبت زین کے لفظوں پر ایمان لانے کو بےتاب ہو رہی تھی۔ نشال کو ڈر لگ رہا تھا کہیں دل میں راکھ ہوئی خستہ حال محبت اب جدائی کے عذاب سہنے سے انکاری ہی نہ ہو جائے۔ زین کو اس کی حالت پر افسوس سے زیادہ غصہ آنے لگا جو اپنے ساتھ ساتھ اس سے بھی سولے پہ لٹکائے ہوئی تھی۔ ہاں میں سب سمجھ رہا ہوں، لیکن کبھی تم بھی تو مجھے سمجھو، جان لو مجھے، جان لو نا۔ ہے صلاحیت؟ وہ ایک بار پھر وہی سوال کر رہا تھا جو نشال کو خاموش کروا دیا کرتا تھا۔ اس کی غلافی آنکھوں کے لبرات پانیوں سے بھر گئے، جگہ شاید ختم ہو گئی تھی اور پیچھے الماری سے جا لگی۔ ہے صلاحیت؟ ہے صلاحیت تو جان لو۔ ڈیم اٹ، نہیں ہے نا تم میں صلاحیت نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم جان لیتی۔ ڈیٹ آل لو یو۔ الماری پر سختی سے ہاتھ مارتے ہوئے چہلایا۔ نشال کی بھیگی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر رخسانوں پہ بکھر آئے۔ اس نے گہری سانس لینے کی کوشش کی مگر اس سانس نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنی سر آنکھوں سمیت اس کے بے حد قریب کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ نشال نے بڑی مشکل سے نفی میں گردن ہلائی۔ زین کو اس پر افسوس ہونے لگا، واقعی اسے سمجھنے سے قاصر رہی۔ اس بات کا یقین اسے آج ہو رہا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب کر جاتا جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ کہا تھا نا تم سے، کہا تھا نا کہ تم کو کبھی تم پر سے ظاہر نہیں کروں گا، مگر آج میرے سامنے آ کر ایک بار پھر تم نے مجھے بے بس کر دیا۔ اپنی بات ادھوری چھوڑتے ہوئے زین نے ایک بار پھر الماری کو نشانہ بنایا۔ نشال نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں میچتے ہوئے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ وہ ہولے ہولے لرزنے لگی، برداشت کے بندن ٹوٹنے چلے گئے۔ اسے روتا دیکھ زین نے اپنا نچلا لب کو دانتوں سے کچلا۔ بامشکل خود کو کمپوز کیا۔ میری بات سنو،
اس کی تھوڑی چھو کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا، ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہو سسکی۔ زین کی آنکھوں میں سرخیاں اترنے لگی۔ تم یہاں کر میری سزا ختم کر چکی ہو۔ اس کی بند پلکوں کی بیگی نوک کو چھوتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نشال نے نفی میں سر ہلایا، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، وہ بڑی ہی آواز میں بولی۔ دل کی دھڑکنیں زین کے نام کا راگ لپٹ رہی تھی۔ انہیں ڈپنے کو اس نے زین کی بات سے انکار کیا، حالانکہ سچ ہی تھا۔ وہ نادستگی میں زین جلال کی سزا ختم کر چکی تھی اور مجھے اب تمہارے بغیر نہیں رہنا۔ اس پر ذرا سا جھک کر زین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ نشال کا دل اس کی کان میں دھڑکنے لگا۔ زین پلیز، خود سے دور کرنے کو بے بسی سے بولی۔ زین نے پلکیں جھپکاتے ہوئے اپنی آنکھوں کے قریب اس کا سرخ بھیگا گال دیکھا، پھر اپنی ناک اس کے گال سے میس کی۔ اسی وقت نشال نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک رہی تھی۔ میرا عشق ہو تم، میرا جنون، میری دیوانگی، انتہا ہو تم، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی گرم سانسیں نشال کو اپنے چہرے پہ محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا اعتراف شکست ایسا تھا کہ نشال اپنا آپ ہارنے لگی۔ کچھ ہی پل یوں ہی اسی پیشانی سے پیشانی ٹکائے بیت گئے۔ وہ ہموار رو رہی تھی۔ زین نے اپنی نیم ہوتی آنکھیں کھولی اور اس کی مشکل آسان کر دی۔ اس سے دور ہو گیا تھا۔ ایک آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے رخسار پر پھسل گیا۔ نشال نے بے یقین نگاہوں سے اس کی بھیگی پلکیں دیکھی۔ سامنے کھڑا مرد اس کے لیے رو رہا تھا۔ اپنی حیرت پر قابو پانے کو نشال نے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ اپنے لیے لب بیچتے ہوئے زین میں اپنا رخ بدل گیا۔ اب تم جا سکتی ہو، مگر یاد رکھ لو بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی۔ زین کا سخت لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ نشال اپنے دردک دل کو سنبھالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ زین نے ہاتھ کی پائی سے اپنی آنکھیں رگڑ ڈالی۔ اپنی آنکھوں سے نکلے اس بے وفا آنسو پر وہ خود بھی حیران ہوا۔ مجھے اپنے ضبط پر ناز تھا، سربزم ذات، یہ کیا ہو گیا؟ میری آنکھ کیسے جھلک کی، مجھے رنج ہے، یہ برا ہوا۔ میری زندگی کے چراغ کا یہ مزاج کوئی نیا نہیں، ابھی روشنی، ابھی تاریکی، نہ جلا ہوا نہ بجھا ہوا۔ مجھے جو بھی دشمن جان ملا وہی بخت کا کاری جفا ملا۔ نہ کسی کی ضرب غلط پڑی، نہ کسی کی تیر خطا ہوا۔ مجھے آپ کیوں نہ سمجھ سکے یہ خود آپ دل سے پوچھئے۔ میری داستاں حیا کا ورق ہے کھلا ہوا، جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی۔ یہ میرے ہی شہر کے لوگ تھے، میرے گھر سے گھر ہے ملا ہوا۔ ہمیں اس کا کوئی بھی حق نہیں کہ شریک بزم خلوص ہو۔ نہ ہمارے پاس نقاب ہے، نہ کچھ آستین میں چھپا ہوا۔ میرے ایک گوش فکر میں میری زندگی عزیز تر ہے۔ میرا ایک ایسا بھی دوست ہے جو کبھی ملا نہ جدا ہوا۔ مجھے ہم سفر میں ملا کوئی شکست حال میری طرح، کہیں منزلوں کا تھکا ہوا، کہیں راستوں میں لٹا ہوا۔ ہمیں اپنے گھر سے چلے ہوئے سرِ راہ عمر گزر گئی، کوئی جستجو کا صلہ ملا، نہ سفر کا کوئی حق ادا ہوا۔ 3 سال پہلے میں نے چاہنے نہ چاہنے کی کوئی بات نہیں ہے اس پیس، اور ویسے بھی آپ چاہت کی بات نہ ہی کریں تو اچھا ہے۔ آپ اس لفظ کی حقیقت اور اس کے اسرار سے واقف نہیں۔ نشال کے لہجے میں سخت میری کا نہ اثر تھا۔ اس بات پر زین کی آنکھوں کا رنگ بدلا۔ میری واقفیت کی بات مت کرو، اسے تم کو کبھی سمجھ نہیں سکی۔ اپنے لہجے کی تلخی کے پار پانے کی کوشش کرتے ہوئے زین نے بڑے ضبط سے کہا، تم دونوں لڑنا بند کرو۔ آغا جان قدرے سخت آواز نے ان دونوں کا احساس دلایا کہ وہاں اکیلے نہیں ہیں۔ زین تم یہاں بیٹھو، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ صفحے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آغا جان نے دھیمی آواز میں کہا، بات کھڑے ہو کر بھی ہو یا بیٹھ کر کرو، مجھے اس کا کوئی فیصلہ قبول نہیں ہے آغا جان، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ نشال کی طرف دیکھتے ہوئے زین نے آغا جان کی بات کا جواب دیا۔ اس کے جواب پر نشال کی آنکھوں میں اشتعال دھڑکنے لگا۔ اسے زین کی یہ ہٹ درمی ایک آنکھ نہ بھائی۔ آپ کا خواب ہی رہے گا، میں اب ایک سیکنڈ بھی آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ نشال نے فوراً اسے منہ کی کھلائی۔ شادہ بیگم نے اپنا سر پکڑ لیا۔ دیکھو نشال، میرے ساتھ ایسا مت کرو، میرے ساتھ چلو پلیز۔ اپنی میں کے خلاف جا کر وہ سب کی موجودگی میں اس کے سامنے جھک رہا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں جاؤں گی۔ اس کی طرف سے رخ پلٹتے ہوئے نشال نے اٹل لہجے میں کہا۔ زین نے اس کی ضد پر اپنے لب بیچ لیے۔ آغا جان، اسے میرے ساتھ بھیج دیجیے پلیز، میں اس لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ زین نے عبدالرحمن فاروقی کو درمیان میں گھسیٹا۔ آغا جان تہذیب کے شکار نظر آ رہے تھے۔ تم اب یہاں سے جاؤ، ہم بعد میں بات کر لیں گے، لیکن خداداد ابھی چلے جاؤ۔ نشال کی حالت پیش نظر آغا جان کے بجائے شازاں بیگم نے اس کے قریب آ کر اسے نرمی سے مخاطب کیا۔ زین کا ضبط جواب دینے لگا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اسے میرے ساتھ بھیج دیجیے، ورنہ میں اسے خود لے کے جاؤں گا۔
زین کا بے لچک انداز فریحہ کو اپنے آگے بڑھنے پر مجبور کر گیا۔ شازہ بیگم کو پھر سے کچھ کہنے کے لیے لب کھولتے دیکھ زیم سرے سے نشال کی جان بڑھا۔ اسے قریب آتا دیکھ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں خوف جھلکا۔ وہ تیزی سے پیچھے کو بد کی مگر زیم نے اس کی کلائی تھام لی۔ زیم آگا جاتن بھی اندازن چلائے تھے مگر زیم کی اگلی بات نے انہیں خاموش کروا دیا۔ اگر کسی نے مجھے روکنے کی کوشش کی تو میں آئندہ اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ اس کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ نشال بھی اپنی جگہ ساکھ رہے گی۔ عبد الرحمن فاروقی کو اس کی آنکھوں میں ایک جنون اور انداز میں ایک بے بسی دکھی تھی اور کہیں سے بھی سنجیدہ مزاج خود پر قابو رکھنے والا زین نہیں لگ رہا تھا۔ چلو میرے ساتھ، اسے کلائی سے تھامتے ہو باہر کی جانب بڑھا۔ تبھی فریحہ بیگم اس کے سامنے آئی تھی۔ نشال کا ہاتھ چھوڑ دو زین، وہ تمہارے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ فریحہ بیگم کی آواز بھری ہوئی تھی۔ انہیں اپنے مقابل دیکھ زین کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، ہم سے دور رہیں آپ۔ ان کی جانب نفرت سے دیکھتا وہ گر آیا۔ اس کے لہجے کی درشق کا فریحہ بیگم کو شدید تکلیف ہوئی۔ ہوتی کون ہیں آپ ہمارے درمیان بولنے والی؟ کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا، نہ مجھ سے ہو نہ ہی میری بیوی سے۔ وہ ان پر اپنی بڑاس نکال رہا تھا جب نشال نے ایک جھٹکے سے اپنی کلائی اس کی گرد سے چھڑائی۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ اس پر داڑھی۔ آپ کون ہوتے ہیں میری ماما سے بدتمیزی کرنے والے؟ اپنی حد میں رہیں تو بہتر ہے۔ اور کیا کہا آپ نے؟ شور ہیں آپ میرے؟ کون سا شور جس نے میری گود بنجر کر دی؟ اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی جانب دھکیلا دیتی دہرائی۔ زین کو اس قدر بے انتہائی پر حق تک رہے گی اپنے گربان میں جھانکیں کہ آپ ہیں کیا؟ میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہیں آپ۔ سنا آپ نے؟ محبت تو دور، اب نفرت کا رشتہ بھی نہیں رکھنا چاہتی آپ سے۔ اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسو صاف کرتے ہوئے تاثر زدہ انداز میں بولی۔ اور اگر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے تو اٹس فائن، میں خود ہی اپنی ماما کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں۔ آپ رہیں اسی گھر میں، اپنی ضدیں پوری کریں، لیکن اب نشال الوی آپ کے ساتھ ایک چھت تلے نہیں رہے گی۔ نشال نے تلخ گوہ کی حد کر دی۔ زین یہ ٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تو تم فیصلہ کر چکی ہو؟ اپنے لہجے کی بڑاہٹ پر قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ فیصلہ تو 15 دن پہلے ہی ہو گیا تھا، نشال نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ہر غلطی کی معافی، ہر گناہ کی سزا ہوتی ہے نشال۔ تم مجھے اگر غلط نہیں گنہگار سمجھتی ہو تو معافی نہ دو، سزا دے لو، مگر اپنا یہ فیصلہ بدل لو پلیز۔ زین کسی طور اس کا یہ جدائی والا فیصلہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس پر اس سے زیادہ بے بس شاید اسے روئے زمین پر کوئی نہیں تھا۔ آپ جا سکتے ہیں، نشال نے اطمینان سے کہا۔ فریحہ کا ہاتھ تھامتی پلٹی۔ زین نے دندلاتی آنکھوں سے دور جاتی نشال کو دیکھا۔ لاؤنج میں موجود ہر فرد کو اس پر زین پر ترس آیا تھا، مگر جو محبت کے دعوے دار تھی وہ بے رحم بنی بیٹھی تھی۔ زین نے آسودگی سے اس بات میں سر لایا۔ اگر تم مجھے نہیں سمجھ سکی نا تو میں کبھی بھی خود کو تم پر ظاہر نہیں کروں گا، وہ اس کی پشت پر دھیمی لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بات پر پلٹی اور اس کی جانب دیکھا۔ اب مجھے تمنا بھی نہیں ہے، نشال نے فوراً جواب دیا۔ ڈیٹس گڈ، جا رہا ہوں، اب کبھی تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا، لیکن سن لو، اگر تم کبھی میرے راستے میں آئی تو پھر تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں پائے گا، تم خود بھی نہیں۔ زین کا سلگتا لہجہ ٹوٹے کانچ کی طرح سی چبھن لیے ہوئے تھا۔ نشال نے بھیگی آنکھوں سے زین کی بکھری حالت دیکھی۔ مجھے منظور ہے، نشال نے مکمل اعتماد سے کہا۔ وہ دونوں خود اپنے فیصلے کر چکے تھے۔ شازدہ بیگم سمیت آغا جان کو بھی نشال کے اس گھٹن فیصلے پر اعتراض تھا، مگر جو ستم اس کی ذات پر ڈال چکا تھا اس کے بعد اس کا یہ رویہ جائز تھا، سو وہ دونوں چپ رہے۔ زین نے ایک شفا گناہ نظر اپنی ماں اور دادا پر ڈالی، پھر ایک آخری نگاہ نشال پر ڈال کر پلٹا اور وہاں سے نکلتا گیا۔ نشال کچھ دیر یوں ہی رخ موڑے کھڑی رہی، اس کے مدھم ہوتے قدموں کی چاپ سنتی رہی، پھر فریحہ بیگم سے اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ان سب کے لیے ہی اس اچانک پیدا ہو جانے والے افطار پر صبر کرنا مشکل تھا، مگر آغا جان یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ تھوڑا وقت گزر جانے دو، دونوں ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ مگر آغا جان کی خوش فہمی ہی رہی۔ 1 ماہ، 2 ماہ، سال، 2 سال، 3 سال، وقت گزرتا گیا مگر وہ دونوں اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شازدہ بیگم نے فریحہ کو بھی قبول کر لیا، لیکن نشال اور زین آج بھی وہیں کھڑے تھے۔ وہ اس دن کی بات فاروقی ہاؤس سے نکلا تو پورے 7 ماہ بعد نومبر کے مہینے میں ملیحہ کے بلانے پر گھر آیا۔ ملیحہ کی گود میں 1 ماہ کا گلوبوز سا حذیفہ تھا۔ وہ ارلی بورن بچہ تھا مگر اس کی صحت دیکھنے لائق تھی۔ اور پھر یوں وہ ملیحہ کی آنے پر فاروقی ہاؤس آنے لگا۔ اپنے ٹرانسفر ملتان کروانے کے باوجود اس نے پیٹر کو نہیں بخشا تھا۔ پیٹر جوز پچھلے 23 سالوں سے افریقی دیہہ قائمی آدمی کی ہوش کا شکار ہوتا رہا تھا۔ وہ یقیناً زین کی مرہن منت ہی تھا۔ وہ 1-2 ماہ میں کچھ بہتر ہوتا تو زین اس کی کوٹری میں دوسری عاجم بھیج دیتے۔ اس کی حالت واقعی ہجرت سے بدتر ہو چکی تھی۔ وہ ہزاروں نہیں لاکھوں بار زین سے معافی مانگ چکا تھا،
مگر زعیم کو ہر بار اسے اذیت پہنچا کر سکون ملتا۔ تکلیف برداشت کرتے کرتے وہ 5 ماہ پہلے مر گیا تھا، جبکہ زوار بیگ کی جلی ہوئی لاش کے ساتھ ملنے والی گن تو وہ 3 سال پہلے ہی پہچان چکا تھا۔ وہ گن اس نے خود زرغام کو لا کر دی تھی۔ مزید اس کا شک تب یقین میں بدل گیا جب زرغام نے اپنی گن گم ہو جانے کا بہانہ بنایا۔ زرغام عقل میں اس انتہا کو پہنچ جائے اس نے سوچا نہیں تھا، مگر پھر مشال کے لیے اس کی محبت اور دیوانگی کی بات سوچ کر اس نے زرغام سے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکا تھا، مگر راکھ خرید کر زر اور مشال کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ زعیم اجلال کی زندگی جس قدر بےکش شوق چکی تھی، اس کے بعد وہ اپنے آپ سے تھکنے لگا تھا۔ مشال کے بغیر نہ دن تھا اور نہ رات تھی، یوں ہی گھٹنوں کے بے حساب گنتی جب اس سے بھولتی نہیں تھی۔ 2 سال پہلے وہ بلیک مون گینگ کے مائنڈر گیمز کو بھی ڈر چکا تھا۔ کامیاب ہموار اس کا مقدر رہی تھی، مگر محبت کی ناکامی اس وقت سے پہلے سے مار رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا اس سال فاروقی ہاؤس جانور نشال یوں اس کے سامنے آ جائے گی۔ وہ تو خود ضبط کے یہ اپنے لبوں سے نکلے الفاظ کا برہم قائم رکھے ہوئے تھا، مگر نشال نے اس کی نظروں کے سامنے آ کر سارے بند، تمام تر ضبط، نام نہاد برہم سب توڑ دیے۔ زعیم سوچ چکا تھا اب نشال کو خود سے مزید دور رہنے کا نہیں دے گا۔ سورج کی روشنی چھن چھن کرتی اسے اگلتے پردوں سے الجھتی مشال نے کمرے میں آ رہی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر باہوں میں بھرے تکیے کو دبوچا اور آنکھیں میچ لی۔ سوئے حواسوں پر عجیب سی کیفیت طائر ہو رہی تھی۔ اسے یاد آیا کوئی رات بھر بیٹھا اس کے بعد سلاتا رہا۔ یہ خیال آتے ہی وہ آنکھیں کھولتے ہوئے جلدی سے اٹھ بیٹھی، اطراف میں نظر ڈرائی، مگر کمرہ ویسے ہی تھا جیسے وہ چھوڑ کر سوئی تھی۔ مشال نے بے اختیار اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا، نرم گرم سا مضبوط انگلیوں کا لمس زندہ ہوا۔ مشال کا دل دھڑک اٹھا۔ اس کے ہاتھوں نے بے اختیار اپنے پشت پر بکھرے سیاہ بالوں کو چھوا۔ رات ہوئے ایسے ہی بال جوڑے میں مقید تھے تو پھر سوچتے ہوئے جلدی سے بیٹھ سے اتری۔ ایک بار پورے کمرے میں گھوم کر اچھے سے جائزہ لیا، ڈریسنگ روم، واش روم، مگر سب کچھ ویسے ہی تھا جیسے وہ کل رات چھوڑ کر سوئی تھی۔ تو کیا وہ خواب تھا؟ اس کی پشت پر سست پڑتی دھڑکنوں نے مایوس ہوتے پوچھا۔ مشال کو تکلیف ہوئی، اس شخص نے اسے کس قابل نہیں چھوڑا تھا۔ رات بھر وہ اس کی موجودگی کو خواب دیکھتی رہی۔ یہ سوچ آتے ہی مشال کی آنکھوں میں نیمی سی اترنے لگی۔ وہ تک کے قدم اٹھاتی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ فریش ہو کر باہر آئی تو خالی کمرے نے اسے منہ چڑھایا۔ وہ ٹاول سے چہرہ تھپتھپا کر آئینے کے سامنے آ کر رکی، پھر بالوں میں ہیئر برش کر کے اس نے بالوں کو دوبارہ جوڑے میں مقید کرنا چاہا۔ جب اسے ایک بار پھر خیال آیا کہ رات وہ بال کھلے چھوڑ کر نہیں سوئی تھی، اپنے ہاتھ پلو میں گرا کر وہ کچھ سوچتے ہوئے بیڈ کی طرف بڑھی، بے تابی سے تکیہ کشن ہٹا کر دیکھے۔ اگلے ہی پل اس کی نگاہ ساکھ رہ گئی۔ ایک طرف کونے میں تکیے کے نیچے مردانہ گھڑی پڑی ہوئی تھی۔ رات مشال نے شبابی چہرے کو چھوتے گھڑی بار بار اسے تنگ کر رہی تھی، سو اس نے جلدی میں گھڑی کھول کر اتاری اور وہیں رکھ دی۔ مشال نے ذرا سا جھک کر وہ گھڑی اپنے ہاتھ میں لی۔ اگلے ہی پل وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں اترتی لاؤنج میں پہنچی۔ ناشتے کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر مشال کے سوا سب موجود تھے۔ آغا جان کی چیئر کے پاس کھڑی وہ ان کی اسی بات پر کیک لگا رہا تھا۔ مشال کی جانب اس کی پشت تھی، جو رائل بلو بنیان اور بلو ہی ٹراؤزر پہنے مشال کی دھڑکنوں میں حشر پڑ کر رہا تھا۔ اس کا حلیہ بتا رہا تھا وہ ابھی ایکسرسائز کر کے لوٹا ہے۔ مشال کے قدم میکانی انداز میں اس کی طرف بڑھے۔ زمان کی نگاہ قریب آتی مشال پر پڑی تو ہنسا۔ لو آ گئی تمہاری بیگم۔ اس نے زرغام کو مخاطب کیا، جس پر سب ہی مشال کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ہونک سے زرغام کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ پوچھو اس سے ذرا مچھی، ابھی رات ہی آیا ہے اور صبح چل دیا جیم خانے۔ آیا بڑا ضعیف ہے۔ اس نے زرغام کو چھیڑتے ہوئے اسٹریکی باڈی پہ ڈریپ کا نام لیا۔ زرغام نے اس کی بات کو جواب دینے کے بجائے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے ہی ودشن جان کھڑی حیران نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں زرغام کی گھڑی تھی۔ مشال کو دیکھتے ہوئے اس کی گھنی مونچھوں تلے دبے لب خوبصورتی سے مسکرائے۔ مشال سانس روکے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جس کی صحت پر آزادانہ فضاؤں نے بہت اثر ڈالا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر اگی شیف مزید گھنی ہو چکی تھی، ذہنی آنکھوں کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ چہرے پر پہلے کی نسبت سنجیدگی اور پختگی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ مشال نے ڈبڈاتی نگاہوں سے لاؤنج میں موجود تمام افراد پر ایک نگاہ ڈالی۔ اکرم صاحب کے ہونٹوں پر دبی دبی میں ہنسی بتا رہی تھی وہ سب زرغام نے اس سے سرپرائز کے برابر کی شریک ہیں۔ مشال نے اب غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ جو 24 کے بجائے 28 سے 29 سال مرد لگ رہا تھا۔ بے حد برا، جان لیوا۔ سلگتے ہوئے لہجے میں زرغام کے سوال کو جے دیتی پلٹی اور الٹے قدم واپس بھاگی۔ ناراض ہوگی؟ ایسا جاتا دیکھ سب کی طرف پلٹا اور معصومیت بھرے انداز میں سوال کیا۔ سب کی کلکلاہٹ بے حساب تھی۔
بہت زیادہ، اب جاؤ جا کے ملاؤ اسے۔ اپنی ہنسی روکتے ہوئے اکرم صاحب نے کہا، یہ تو آپ نے بھی کہتے تب بھی مجھے ہی کرنا ہی تھا بابا۔ ہنستے ہوئے نہیں جواب دیتے وہ تیزی سے پلٹا اور مشال کے پیچھے بھاگا۔ اس کو جاتا دیکھ زعیم بھی ہولے سے مسکرایا، پھر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اب تم نے کیا سوچا زعیم؟ آغا جان نے کچھ نرم لہجے میں سے مخاطب، جانتے تھے کہ پوتا اندر ہی اندر ان سب سے ناراض ہے کیونکہ انہوں نے مشال کا ساتھ دیا۔ کس بارے میں؟ زعیم کا لہجہ بے تاثر تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر موجود تمام نفوس نگاہیں جھکا کر ناشتہ کر رہے تھے، مگر متوجہ ان دونوں کی طرف ہی تھی۔ اپنے بارے میں؟ آغا جان نے بڑے تحمل سے کہا۔ ان کی بات پر زعیم کے ہاتھ میں پکڑا کانٹا پلیٹ میں رکھ دیا اور جوس کا گلاس ہاتھ میں پکڑ لیا۔ میں نے کیا سوچنا ہے؟ جو جیسا چل رہا ہے اسے ویسے چلنے دیں۔ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ زمان کے دل ہی دل میں اس کی اس قدر بے نیازی پر اسے گالیوں سے نوازا کہ وہ شخص ٹوٹ سکتا ہے مگر جھک نہیں سکتا، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ زعیم اجلال اپنے مزاج کے خلاف جا کر کس حد تک جھک چکا ہے۔ اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ تم نے یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہارا ٹرانسفر لاہور میں ہو گیا ہے؟ آغا جان کے لہجے میں کچھ خفگی سمو کر پوچھا۔ ان کی بات پر زعیم نگاہ اٹھانے پر مجبور ہوا تھا۔ پھر اس نے نظروں کا رخ بدل کر زمان کو گھورا۔ یقیناً اسی نے آغا جان کو یہ خبر دی تھی۔ اسی گوری کو مسکرا کر نظر انداز کرتا وہ آرام سے چائے پینے لگا، جیسے اس وقت چائے پینے سے زیادہ ضروری کوئی کام ہو ہی نہیں۔ ہاں لیکن میں رکوا لوں گا، کچھ دن لگیں گے، بٹ آئی ول مینج۔ زعیم نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا۔ فریحہ بیگم بغور بیٹے کے تعصب جانچ رہی تھی۔ ارے لیکن رکوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا اپنا گھر ہے، اچھے ہے نا، یہاں سب کے ساتھ رہے گا۔ ویسے بھی اپنے سے دور رہنے کو 3 سال کافی سے زیادہ ہوتے ہیں۔ زمان نے فوراً ٹانگ اڑائی۔ اس کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ زعیم لب بیچتا اسے جواب دینے سے رہ گیا۔ 3 سال نہیں 7 سال۔ پہلے ہجرائی، پھر ملتان، اور اب یہ ٹرانسفر رکوانے کی بات کر رہا ہے۔ اپنے ہی گھر میں مہمانوں کی طرح آتے ہیں۔ شادی سے پہلے تو پھر بھی 1-2 دن رک جایا کرتا تھا، مگر شادی کے بعد سے تو عزت گنتی ہے اس گھر میں رہتے ہوئے کرتی ہے اس گھر میں رہتے ہوئے۔ شاہدہ بیگم جو کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی جلدی سے بول پڑی کہ یہی وقت تھا ضرب لگانے کا۔ سن لیے وہ حردات، تمہاری ماں کے دل پر لکھے ہیں 2 ماہ و سال۔ اب کچھ شرم کرو اور شراب سے گھر واپس آ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ٹرانسفر رکوانے کی۔ آغا جان نے کچھ سخت لہجے میں سے داڑا۔ زعیم کے لب سکڑتے ہوئے آغا جان کی طرف دیکھا۔ وہ ان سب کی پلانیں خون سمجھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں رکوا لیتا ہوں ٹرانسفر، آ جاؤں تو فاروق کی حوصلے کے زعیم نے اپنی بات ادھوری چھوڑی۔ جب وہ سب اسے منانے کی کوشش کر رہے تھے تو اس نے بھی بات کرنا ضروری سمجھا۔ لیکن اگر فاروقی نے آہستگی سے پوچھا، لیکن مجھے میری بیوی چاہیے، میں اسی گھر میں تب ہی رہوں گا جب نشال میرے روم میں رہے گی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے گویا زعیم کا بے لچک انداز ان سب کو خاموش کروا گیا۔ کچھ دیر یوں ہی ڈائننگ ٹیبل پر خاموشی چھا رہی۔ میں اس سے بات کروں؟ آغا جان بول رہے تھے جب پیچھے سے آتی نشال بول پڑی۔ عبدالرحمن فاروقی صاحب کی بات پر ادھوری رہے گی۔ مجھے منظور ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ نشال کو وہاں دے کر حقیقتاً ان سب کو حیرانی ہوئی تھی۔ اس کا زعیم کی موجودگی میں وہاں آنا بالکل غیر متوقع تھا، لیکن زعیم کو حیرت نہیں ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب نشال کو اس تک آنا ہی ہے۔ وہ اس کے سامنے ہار چکی تھی، اس کی سزا ختم کر چکی تھی، صاحب اس کے سامنے موجود بھی تھی۔ زعیم خاموشی سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا۔ زعیم کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ ڈھیلنے لگی۔ کیسی شرط؟ میں تمہاری ہر شرط منظور کروں گی میری جان، مگر تم زعیم کو معاف کر دو پلیز۔ شادہ بیگم کو اس کے فیصلے سے خوشی ہوئی تھی، اس لیے وہ لچکت انداز لہجے میں بولی، میں نے معافی کی بات تو کی ہی نہیں، بات تو زعیم کے ساتھ رہنے کی ہو رہی ہے تو میں رہ لوں گی۔ نشال کی آواز میں آنسو کی مہک تھی۔ زعیم کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ لیکن میری شرط یہ ہے کہ زعیم کو میری ماما کو قبول کرنا ہوگا۔ جس طرح یہ آپ کی عزت کرتے ہیں اسی طرح انہیں میری ماما کو بھی عزت دینی ہوگی۔ شادہ بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے زعیم کے سامنے اپنی شرط کی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ بھینس تو وہ پھنس تو ہو چکی ہے تو پھر کیوں نہ فریحہ بیگم کے لیے آواز اٹھائی جائے۔ اس کی شرط پر زعیم کی آنکھوں میں سرد پن چھا گیا۔ شادہ بیگم کو چپ لگی، جبکہ آغا جان اور باقی نفوس اب زعیم کے بولنے کے منتظر تھے۔ اگر مجھے تمہاری ماں قبول نہ ہوتی تو میں آج یہاں موجود نہ ہوتا مسز فاروقی۔ تمہاری ماما کو میں اس دن ہی ماں قبول کر لیا تھا جس دن ان کی ہاتھوں تم نے میرے ہاتھ جھٹکتا تھا۔ سو تمہاری شرط پہلے سے ہی پوری ہو چکی ہے۔ زعیم کے لہجہ سلکا ہوا تھا۔ اس کے جواب پر نشال سن رہے گی۔ ناؤ اٹ مائی ٹرن۔ وہ اطمینان سے گویا ہو۔ نشال کا دل شدت سے دھڑک اٹھا۔ میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا، تمہاری شرط پوری ہو چکی ہے۔ 2 دن بعد جب میں آؤں تو تم میری روم میں چاہیے، میری بیوی مجھے میرے روم چاہیے۔ چیئر سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے سنجیدگی سے کہا۔ نشال کا دل ڈوبنے لگا۔ یہ کیسی قبولیت ہے جس میں تم نے مجھ سے کبھی اسلام کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں کی؟ فریحہ بیگم کو اس کا انداز ناگوار گزرا، اس لیے بول پڑی۔ نشال کو کچھ حوصلہ ہوا۔
زیم نے گردن موڑ کر فریحہ بیگم جانا دیکھا۔ اس ایک نظر میں زیم کا بچپن اس کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ میں اپنی سانس کو عزت دے سکتا ہوں اور انہیں سلام ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں سکتا۔ رہی باتیں کرنے کی تو نشال کی شرط کے مطابق میں نے اس کی ماما کو قبول کیا ہے، اپنی پھپھی کو نہیں۔ ان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیتا ہوا آہر میں مسکرایا۔ فریحہ بیگم کا دل کٹ کے رہ گیا، مگر بنا کسی کی پرواہ کیے وہ آغا جان کی طرف بڑھا اور ان کے آگے سر جھکایا۔ چلتا ہوں، آہستگی سے کہا گیا۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھیرا اور سیدھا ہوا، ایک سرسری نظر سب پر ڈالی، پھر مڑا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ 3 سال پہلے ان دونوں نے سب کی موجودگی میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا اور آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ زمان چیئر گھسیٹتا جلدی سے کھڑا ہوا۔ ایس پی صاحب مجھے تو لیتے جائیں۔ اس کی آواز میں شرارت تھی۔ باہر جاتے ہوئے زمان پلٹا اور ہاتھ سے ان سب کو اللہ حافظ کہتا زیم کے پیچھے لپکا۔ مشال وہ اسے پکارتا کمرے میں داخل ہوا، تبھی اڑتا ہوا ہیئر برش اس کی طرف آیا اور بروقت نیچے جھکتا، ورنہ اس کی بشانی خون آلودہ ہو چکی ہوتی۔ ارے مشی، ارے! اس نے سنے بغیر مشال کے جو ہاتھ میں آ رہا تھا وہ اس کی طرف اچھال رہی تھی۔ مشی میری جان، اتنا غصہ وہ ہنستے ہوئے بولا، مگر آج وہ اسے مارنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بچتا بچاتا بڑی مشکل سے استکایا۔ مشال نے کشن کھینچ کر اسے مارنا جس سے وبرک کیچ کرتے زرگام نے سرے سے اس کی کلائی تھام لی۔ دیار غیر سے آئی شور کے ساتھ اتنا برا سلوک! اسے اپنی جانب بھینچتے ہوئے نرمی سے بولا۔ مشال کا تپا سخت چہرہ اسے گستاخیوں پر اکسا رہا تھا۔ تم بدتمیز انسان، بیہودہ رات تم ہی تھے نا؟ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتی وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ زرگام کے لبوں پر کھیلتی مسکراہٹ گہری ہونے لگی۔ زرگام نے اس کا دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اچھا تو یعنی آپ کو محسوس ہو رہا تھا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے زرگام نے مانی ہیزی سے پوچھا۔ مشال جو اسے مزید شرم دلانے کا ارادہ رکھتی تھی، اس کے سوال پر اس کی پلکیں نرز اٹھی۔ ہاں تو بے جان تھوڑی ہوں میں جو تو کچھ تم کرتے بھی رہو گے اور مجھے کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا؟ اس نے نظر چراتے ہوئے ہفکی سے گویا ہوئی۔ اس کے جواب پر زرگام نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ مجھ معصوم نے کچھ بھی کیا کب ہی کیا ہے اب تک؟ اس کا گلابی چہرہ نگاہوں میں سموئے اور نرمی سے بولتا اس بار بے بسی کی عملی تصویر لگ رہا تھا۔ تمام تر ناراضگی کے باوجود مشال کے لبوں پر ایک بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ ہٹو تم، مجھ سے بات ہی مت کرو۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے واپس اپنے ٹون میں آتے ہوئے بولی۔ اللہ، لیکن کیوں؟ مصنوعی آہ بھرتے ہوئے وہ معصوم بنا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ تمہیں نہیں پتہ بے مروت انسان جو تم پچھلے 10 مہینوں سے غائب ہو؟ کال تو کیا ہی کرتے، میرے میسج کا بھی جواب نہیں دیا۔ وہ اب آگے ہو تو بنا مجھے ہارٹ اٹیک کروانے کو منہ بسور کر مکمل ناراضگی سے اسے جواب دیتی دو مقابلن آرائی کی حد کر گئی۔ زرگام کو حقیقتاً صدمہ لگا تھا۔ کوئی خدا کا خوف کریں یار، 10 مہینے میں تو 10 دن میں بھی آپ سے بات کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ 10 مہینوں کی بات کر کے آپ مجھے ہارٹ اٹیک مت کروائیں۔ اس کے سامنے آتے ہوئے بڑے ڈرامینگ انداز میں بولا۔ لفظ ہارٹ اٹیک پر مشال نے اب غور کیا تھا۔ بے ساتھ ہے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ اللہ نہ کرے، مگر تم نے بات کیوں کی نہیں کی مجھ سے؟ جانتے بھی ہو کتنا ڈسٹرب رہی میں، پتہ نہیں کیا کیا سوچ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے مشال نے معصومیت سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوا۔ ایسی ویسی کوئی بات نہیں، تھوڑا بزی تھا، شاپنگ، پکنک اور پھر میرے ویزے میں کچھ پرابلم ہو رہی تھی، اس لیے پریشان تھا، آپ کو کال نہیں کر سکا۔ اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے زرگام نے نرمی سے کہا۔ اس کے چہرے پر آتے بالوں کو بڑی توجہ سے کان کے پیچھے کیا۔ ہاں، چاہے تمہاری اس مصروفیت کے چکر میں یہاں ٹینشن سے میری جان نکل جاتی، مشال تڑک کر بولی۔ اس کے الفاظ زرگام کے دل پہ لگے۔ اللہ نہ کرے یار، اور جب تک میری جان میں جان ہے آپ کی جان نہیں نکل سکتی اور نہ ہی نکلنے دوں گا۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کی گرفت بڑھاتے ہوئے زرگام نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ مشال نے اپنے لب بیچتے ہوئے نظروں کا زاویہ بدلا۔ زرگام نے نرمی سے اس کی بھیگی پلکیں صاف کی۔ اچھا، یہ صبح صبح چڑیل کیوں بنی ہوئی ہیں آپ؟ اس کے کھلے ریشمی بالوں پر اپنی مٹھی میں لیتے ہوئے غیر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ حسب توقع تبگی، یہ تمہارا ہی کارنامہ ہے، تم نہیں کھولے تھے نا رات؟ اسے گھورتے ہوئے مشال نے جواب دیا، مگر اس کے لبوں پر کھیلتی شرارت مسکراہٹ پر نظر پڑی تو اسے احساس ہے وہ جلدی میں غلط بول کی ہے۔ زرگام کی آنکھیں ہیروں کی طرح جگمگ کر رہی تھی۔ مشال کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ میرے بال چھوڑو۔ اس کے ہاتھ کو چھوتے ہی وہ جھلاتے ہوئے بولی۔ پلکوں پر حیا اترنے لگی۔ اب احساس ہو رہا تھا کوئی اس کی کتنی قریب کھڑی ہے۔ اوہو، پہلے مجھ سے تو مل لے، اتنی دور سے اتنی دیر بعد آیا ہوں۔ اس کے بالوں کو ذرا سا کھینچتے ہوئے زرگام نے اسے ایک جھٹکا دیا۔ بے شرم ہو تم، میرے بال چھوڑو اور شرٹ پہنو۔ اس سے نظر چراتے ہوئے اب بکھلا رہی تھی۔ بنیان پہنا ہوا تو ہے،
دھیمی آواز میں کہتے ہوئے زرگام نے اسے خود سے قریب ترین کیا۔ میں تمہاری بیوی نہیں ہوں جو تم اس طرح سے ملوں۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جلدی سے بولی۔ اس کی احتیاط پر زرگام مسکرایا۔ ہاں، اس طرح گلے تو دوست ملتے ہیں جس طرح ہم مل رہے ہیں۔ اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے زرگام نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، آئی نو، بیویوں کے انداز تو بہت انوکھے ہوتے ہیں۔ وہ انداز تو مجھے میری بیوی ہی دکھائے گی، لیکن ابھی آپ سے دوستی کے تقاضے کو تو نبھاؤں۔ اس سے خود میں سموئے اس کی کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ مشال کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بیوی والی بات پر دھڑکنیں ساخت ہوگی تو کیا وہ دوسری شادی کرنے والا تھا؟ لیکن اس میں بولنے کی ہمت نہیں تھی۔ زرگام کی گرفت نے اس کی بولتی بند کر رکھی تھی۔ برف کی سیل بھی تو خدت سے پگھل جاتی ہے، کیوں نہ اس شخص کو سینے سے لگایا جائے؟ زرگام بہت دھیمی آواز میں اس کے گرد سحر پھونکتا تھا۔ وشال کا دڑ دڑ کرتا دل جیسے ٹرین کی سپیڈ سے چڑھ رہا تھا۔ مانو زرگام کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ اس نے آہستگی سے اسے اپنے حصار سے آزاد کیا۔ وشال نے نگاہ جھکائی، گہری سانس لی۔ اس کی بترتیب حالت زرگام کی آنکھوں میں شوق کے ایک جہاں آباد کر رہی تھی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ اس کی نظروں کی تبش سے گھبرا کر مشال نے ہلکاتے ہوئے کہا، پھر اس کی سنے بغیر سرت سے دروازے کی طرف دوڑی۔ ارے اپنے بال تو باندھتی جائیں، اپنے کیک ضبط کرتے ہوئے زرگام نے جلدی سے کہا۔ وشال نے پلٹ کر اسے گھورا، پھر سر پر دوپٹہ لیتی کمرے سے نکل گئی۔ پیچھے زرگام کا کیک بیچتا آتا تھا۔ ہاں، میں ڈھونڈ لوں گی تمہیں۔ اچھل بچ نہیں سکتی مما سے۔ آنکھوں پر دوپٹہ باندھتے ہوئے ہوا میں ہاتھ چلاتی اچھل کی کھلکھلاہٹ کو سنتی اسے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہو، آپ ہلنے والی ہیں، وہ تالی بجاتے چہک کر بولی۔ سامی نے اس کی آواز کا تعاقب کرتے اس کی جانب قدم بڑھائے، لیکن اچھل فوراً مخالف سمت میں بھاگی۔ اتنا آسان نہیں ہے بیٹا جی، میں بھی آپ ہی کی مما ہوں، پکڑ لوں گی آپ کو۔ ہوا کے دوش پر لہراتے بالوں کو بار بار کان سے پیچھے کرتی سامی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تبھی زمان کی گاڑی کا ہارن گیٹ پر بجا۔ اشل نے پلٹ کر گیٹ کی جانب دیکھا۔ چوکیدار گیٹ کھول چکا تھا، زمان کی گاڑی اندر آ رہی تھی۔ محسوس ہارن کی آواز سن کر سامی نے جلدی سے آنکھوں سے اپنا دوپٹہ اتارا اور کندھے پہ ڈال دیا۔ بابا بابا، اشل خوشی سے شور مچاتی اس کی جانب لپکی تھی۔ اشر کو سامیہ نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ انسنی کرتی زمان کی طرف بھاگتی چلی گئی۔ سامی کی بونیں کھینچ گئی، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اشل کو اپنی طرف آتا دیکھ زمان بھی گاڑی پارک کرتا اس کی جانب آیا۔ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آنے پر ونچوں کے بل گیس پر بیٹھ گیا۔ اشل فوراً اس کی سینے سے لگی۔ بابا، آئی مس یو، اس کا گال چومتے ہوئے اشل نے چہکتے ہوئے کہا۔ یہی تو وہ 3 الفاظ تھے جو اس کارٹونز دیکھ دیکھ کر اپنے بابا کے لیے سیکھے تھے۔ آئی مس یو ٹو مائی پرنسس، اس کی پیشانی چومتے ہوئے زمان نے شریر لہجے میں کہا، پھر اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو گیا۔ اشل کو خوش دیکھ کر سامیہ خاموش رہی۔ وہ قدم قدم چلتا اس تک آنے لگا۔ سامنے ایک قدم بھی اس کی جانب بڑھانے کی زحمت نہیں کی۔ کیسی ہو؟ اس کے سامنے رکتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں سے سامی کے لیے محبت کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے زبردستی مسکرائی۔ کبھی بھی اشل کے سامنے اس سے مس بیہیو نہیں کرتی تھی۔ بابا، آپ تو پتے ہیں اشل تو بہت شال مشکلتی ہے۔ پھل آپ مجھ سے زمان اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی معصومت بولی۔ اشل، موم نے بتایا تھا نا آپ کو کہ آپ کے بابا سپائڈر مین ہیں، کرمنلز سے لڑتے ہیں، اس لیے بزی ہوتے ہیں۔ تو پھر سامیہ اسے اپنے انداز میں سمجھا رہی تھی جب زمان اس کی بات کاٹتے ہوئے بول پڑا۔ آپ کو پتہ ہے اشو، بابا آپ کی موم سے ناراض ہیں۔ اشل کی طرف دیکھتے ہوئے زمان نے بالکل غیر متوقع بات کی۔ سامیہ اس کی چالاکی پر حق تک رہ گئی۔ لیکن تو پاپا، اشل تے مما تو بہت اچھی ہے، اپنی آنکھیں ٹپٹاتے ہوئے اشل نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ سامیہ اپنی بیٹی کو اپنی طرف سے بولتا دیکھ بے ساختہ بڑھنے والی مسکراہٹ کو روکنے کے لیے اپنا نچلا لب دانتوں میں دبا گئی۔ بتائیں نا بابا۔ اشل نے خاموش کھڑے زمان کو اپنی طرف متوجہ کیا، جو بے خود سا سامیہ کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ بیٹا، آپ کی مما مجھ سے پیار نہیں کرتی، زمان نے بے چارگی سی شکل بنا کر کہا تو اشل کے ساتھ ساتھ سامیہ کا منہ بھی کھل گیا۔ اس سے اس قدر بے باکی کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ بابا، سچی اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر حیرانی ظاہر کرتی وہ زمان کو مسکرانے میں مجبور کر گئی۔ بالکل سچی، اگر یقین نہیں ہے تو اپنی ماما سے پوچھ لو، کبھی انہوں نے آپ کی طرح مجھے مس یو لو یو کہا ہے؟ نہیں نا، بالکل نہیں۔ آپ کی ماما کو تو مجھ سے پیار ہی نہیں ہے بیٹا، اس لیے تو میں آپ سے ملنے کم کماتا ہوں۔ جیسے جیسے اپنی بات مکمل کر رہا تھا، سامی کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے کھلتی جا رہی تھی۔ موم، زمان کی بات سن کر اشل نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے سامی کو گھورا۔ وہ گڑبڑائی۔ زمان کا کیک ہلکے سے مڑنے کو بےتاب ہونے لگا۔ تو نی پی اتنے میں اشل اول اور اب سچی میں یہ آپ تے وجہ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوسری کو اسباب میں ہلاتے ہوئے سمجھداری سے بول رہی تھی۔
کیا سمجھی پرنسس؟ زمان نے بڑی مسمر سے لگما دیا، جبکہ سامیہ کا دل کر رہا تھا ماں کا قابل کھڑے شخص کو کچا چبا جائے جو اکثر ایشل کے سامنے ایسی باتیں کرنے لگا تھا۔ یہی تھے مما تو مجھے بال بال شیڈل مین کی سٹوریز چپ کروا دیتی ہیں، اور اپنے دان کھینچاتے ہوئے بولی، کیوں؟ زمان کی زبان مسلسل چڑھ رہی تھی۔ تم تو یہ آپ شے پیل نہیں کھلتی، اور بولتے بولتے ایک دم رکی اور زمان کی گردن میں بازو حائل کرتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھکی۔ سامیہ کا گلابی چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ بابا تے میلی مما آپ تے شوشلی بیوی تو نہیں؟ وہ مکمل زرداری سے پوچھ رہی تھی۔ سامیہ پچھلے 10 منٹ سے بیچ بتاؤ کھا رہی تھی۔ ایشل کی بلند سرگوشی پر زمان پر چڑھائی دوڑی، جو اشل کے یوں دور کوڑی لانے پر کہک لگا رہا کر ہنس رہا تھا کہ بہودگی ہے یہ۔ وہ دھیمی لہجے میں گرائی۔ اشل کی اس کی آواز سن کے اس کی جان بلٹی۔ میم یہ بہودگی کیا ہوتا ہے؟ اشل کے اگلے سوال پر سامیہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، جبکہ زمان ہنستا چلا گیا۔ اشل تم چلو میرے ساتھ، اتنے زمان کی گود سے لیتے ہوئے سامیہ نے چبا چبا کر کہا۔ زمان نے ہنستے ہوئے اس سے آنکھ ماری۔ سامیہ کے دل دھڑک اٹھا۔ آج تو وہ اس سے شاخ پر شاخ دے رہا تھا۔ اشل کو اپنی گود میں لیے وہ اندر کی طرف بڑھی۔ اشل سامیہ کے سامنے آتے زمان کو فلائنگ کس دے رہا تھا۔ زمان کے لبوں پر مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ I'm so lonely۔ موبائل کی چمکاتی ہوئی بیل پر وہ ہوش میں آئی۔ آنکھیں کھول کر دائیں جانب گردن کمائی میں بال پورے زور و شور سے بج رہا تھا۔ موبائل کی اسکرین پر زمان کا نمبر دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئی، جسے وہ یاد کر رہی تھی۔ اسی کی کال تھی۔ سامیہ نے وقت دیکھا، رات کے 12 بجنے والے تھے۔ موبائل ہاتھ میں لے کر اس نے کال ریسیو کی اور موبائل کان سے لگایا۔ وہ اسی پل بھول چکی تھی کہ زمان بات سوچنے سے پہلے اشل نے اس کا کتنا دماغ خراب کیا ہوا تھا۔ اس پل تو بس وہ شخص ذہن پر سوار تھا، سو اس نے لمحے کی تاخیر کے بنا اس کی کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، سامیہ ہولے سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نیمی اترنے لگی۔ اشل کہاں ہے؟ کیا کہا ہے تم نے اس سے؟ اس کے بولتے ہی دوسری جانب سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس کے سوال پر سامیہ کی نیم آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر گال پر لٹکایا۔ اس شخص کو آج بھی صرف اپنی اولاد ہی عزیز ہے۔ اولاد کو وہ شخص سامیہ خود کہاں ہے؟ سوچتے ہوئے اسے تکلیف ہوئی۔ سامیہ کی آنکھوں میں تھوڑی دیر پہلے کا منظر گم گیا۔ میرے بابا تو بلاؤ، میرے بابا کو بلائیں نہ۔ وہ پہلے ہی زمان کی بڑھتی ہوئی جرأت سے پریشان تھی۔ اس پر مزید اشل کی بابا بابا کی گردان۔ اس کا دماغ گھوم رہا تھا، مگر اس نے ضبط سے اشل کے سامنے وہی پرانی وجہ رکھی۔ جھوٹ، آپ ڈندی بچی ہو۔ میرے بابا آپ کی وجہ سے مجھ سے ملنے نہیں آتے، آپ ان سے پیار نہیں کرتی نا، اس لیے۔ وہ اس کے منہ پر اسے سنا رہی تھی۔ اس کی بدتمیزی سامیہ دنگ رہ گئی۔ اسے زمان پر شدید غصہ آیا، جو اشل کو یہ پٹیاں بڑھا کر گیا تھا۔ کل رات تو اس نے پیزے کے بہانے سے ٹال دیا، مگر آج سارا دن اس نے بابا بابا کی رٹ لگا رکھی تھی۔ بری بات ہے اشل، مما کو گندی نہیں بولتے۔ سامیہ نے اسے نرمی سے ڈانٹا۔ ہاں تو آپ میرے بابا سے پیار تو نہیں کرتی، اس سے انہیں تو مش بھی نہیں کرتی۔ اشل نے آپ سے کتنی ہے؟ پہلے میرے بابا کو بلاؤ، پھر آپ سے بات کروں گی۔ وہ اپنی تتلی زبان میں فر فر بولتی سامیہ کے 14 طبقے روشن کر دیے۔ اشل چپ ہو جاؤ، بالکل، رات ہو چکی ہے، شرافت سے کھانا کھاؤ اور سو جاؤ، ورنہ پٹائی کروں گی۔ زمان کے ذکر سے وہ چڑھ گئی۔ اس کے یوں ٹپنے پر اشل نے پہلے ہونٹ مروڑے اور پھر آنکھیں سکڑی۔ اگلے ہی پل اس کے گلے میں باجا فٹ ہو چکا تھا۔ بابا، میرے بابا۔ مما ڈنڈی، میرے بابا تلوار، میرے بابا پاس جانا ہے۔ اپنے بال نوچتی وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ سامیہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اشل چپ ہو جاؤ، کل آ جائیں گے تمہارے بابا۔ اس کے ننھے ہاتھ پکڑتے ہوئے سامیہ نے بے بسی سے کہا۔ نہیں، مجھے ابھی چاہیے، ابھی چاہیے۔ گردن نفی میں ہلاتی وہ اپنی کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک سامیہ اس کا رونا دھونا برداشت کرتی رہی، پھر اسے گود میں اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ اشل ہموار زور آزمائی کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ میڈم نبیلہ بھی اس کی آواز سن کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ چپ، بالکل چپ، ورنہ لگاؤں گی ایک۔ اسے لاؤنج میں پڑے لارج سائز بے صفحے پر ٹچکتے ہوئے چلائی، لیکن مقابل بھی اسی کی بیٹی تھی۔ ڈرنے کے بجائے اور گلا پھاڑنے لگی۔ سامیہ سے تھپڑ لگانے کو جھکی جب تیزی سے میڈم نبیلہ آگے آئی تھی۔ کیا ہو گیا ہے سامیہ؟ کیوں بچی کو جان نکال رہی ہو؟ روتی ہوئی اشل کو گلے لگاتے میڈم نبیلہ نے ناگواری سے پوچھا۔ کیونکہ آپ کی یہ بچی میری جان نکالنے پر تلی ہوئی ہے۔ ہر 2 دن بعد بابا بابا کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آج تو پھر نوزادی کو اس وقت اپنے میلے بابا چاہیے۔ اس کی توتی زبان کی نقل اتارتے ہوئے تب کو بولی۔ اس کے سخت انداز پر اشل میڈم نبیلہ سے چپک گئی۔ نانو، میلے بابا کو بلاؤ۔ مما ڈنڈی، اس کی وہی گردان تھی۔ سامیہ نے اشل کو گھورا۔ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ میڈم نبیلہ نے اسے وہاں سے ٹلایا۔
ایشر مسلسل رو رہی تھی۔ سامیہ پیار چٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ پھر جو وہ بیٹھ کر رونا شروع ہوئی تو اس سے ایک ہفتے پہلے کا وہ دن یاد آیا جب زمان نے اس کی بیٹی کو یہ پٹی پڑھائی تھی۔ لیکن زمان کے بارے میں سوچتے ہوئے کھونے لگی جب ہی اس کی کال آ گئی اور وہ اشر کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں اشر کہاں ہے؟ مارا ہے تم نے اسے؟ زمان کی آواز میں تڑپ تھی۔ سامیہ سلوک کرے گی، اتنی فکر ہو رہی ہے تو خود آ کر دیکھ لیجیے نا، سامیہ نے تڑپ کر جواب دیا تو دوسری جانب زمان کی پیشانی میں رگیں ابھرنے لگی۔ تمہیں جو مسئلہ ہے مجھ سے کہو سامیہ، میری بیٹی کی آنکھ میں ایک آنسو بھی آئے گا نا تمہیں برداشت نہیں کروں گا۔ زمان کا دل جائر سلگتا ہوا تھا۔ وہ واقعی تھوڑی دیر پہلے اشر کی بھیگی آواز سن کر تڑپ کر رہ گیا تھا۔ اس کی اشر سے بات میڈم نبیلہ کے نمبر سے ہوئی تھی۔ وہ صرف آپ کی نہیں میری بھی بیٹی ہے، آپ سے زیادہ محبت ہے مجھے اپنی بیٹی سے۔ سامیہ کی آواز غصے کے ساتھ آنسو کی بھی آزمائش تھی۔ زمان اس کی بری ہوئی آواز سن کر تھوڑا نرم پڑا۔ تو پھر کیوں رلایا اسے؟ اب وہ قدرے نرمی آواز میں پوچھ رہا تھا۔ سامیہ نے اپنی بھیگے گال صاف کیے۔ میں نے نہیں رلایا، آپ ہی کی کرتوت ہے۔ لاسٹ ویک جو حناس آپ کے اس کے دماغ میں بھر کے گئے ہیں، اسی کے زیر اثر اب دن رات آپ سے ملنے کی ضد کرتی ہے۔ آج بھی کر رہی تھی تو میں نے تھوڑا سا ڈانٹ دیا۔ سامیہ نے سو کرتی ہوئی سادگی سے ساری بات بتائی۔ اس کی بات پر زمان کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ ریگنے لگی۔ ہاں تو پھر کچھ سوچو، کس نے کہا ہے کہ میری پرنسس کو مجھ سے دور رکھو؟ آ جاؤ میرے پاس، زمان نے غیر سنجیدگی سے کہا تو سامیہ کے رسان تپنے لگے۔ شٹ اپ، سامیہ نے بمشکل کہا۔ اوکے مت آؤ، میں خود آ جاتا ہوں، پھر تم سے دو دہات کرتا ہوں۔ زمان نے بڑی سنجیدگی سے اسے مطلع کیا۔ اس وقت سامیہ کے لبوں نے بساختہ جوش دی۔ ہاں تو میں اپنی فیملی کے لیے کسی بھی وقت وہاں تو کیا دنیا کے آخری کونے میں جا سکتا ہوں۔ زمان نے ایک لفظ پر زور دے کر سنجیدگی سے کہا۔ سامیہ کی اسی لفظ فیملی پر اٹک گئی۔ یہاں آپ کی کوئی فیملی نہیں ہے، آئی بات سمجھ میں؟ آپ کا تعلق صرف ایشل سے ہے، وہ بھی میرا شکریہ ادا کریں کہ آپ کو اس سے ملنے دیتی ہوں۔ وہ اس پر احسان جتانے والے انداز میں گویا ہو۔ اس کے جواب پر زمان کا کہک فون کے اسپیکر سے بھرا۔ سامیہ نے فون کان سے ذرا سا ہٹا کر منہ بسورا۔ جن اسے لقب سے نوازا، کہہ تو رہا ہوں کہ آ رہا ہوں، پھر ٹھیک ہے سے شکریہ ادا کرنا۔ مالی حیثیت سے بولتے وہ سامیہ کے دل پر ہاتھ رکھنے میں مجبور کر گیا۔ کمینہ، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ غلط بات، مجازی خدا ہوں تمہارا، ایسے نہیں کہتے، گناہ ہوتا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے مطلب احس کرتے ہوئے زمان نے ڈیٹ پن سے کہا۔ سامیہ نے تب کر کال ہی ڈسکنیکٹ کر دی۔ اسے دوسری جانب سے گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آ چکی تھی۔ موبائل بیڈ پر چٹکتے ہوئے اوندھے منہ لیٹ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ساری رات نیند نہیں آنی تھی۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے سامیہ نے دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا کی۔ سنو ذر، وہ سوٹ کیس سے سامان نکال کر بیڈ پر رکھ رہا تھا جب مشال نے اسے مخاطب کیا۔ ہو سنائیں، مصروف انداز میں جواب آیا۔ مشال نے ہاتھ میں پکڑی کافی کا مگ بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر رکھا جو وہ زرغام کے لیے لائی تھی۔ نہیں، سنانا نہیں ہے، کچھ پوچھنا ہے۔ مشال نے فوراً تصدیق کی۔ زرغام ہموار اپنے کام میں مصروف تھا۔ اچھا پوچھیں، نرمی سے کہتا ہوا کافی کا مگ اٹھا چکا تھا۔ وہ سڈنی میں تمہاری کوئی گرل فرینڈ تھی کیا؟ مشال نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بڑی معصومیت سے پوچھا۔ اس کے سوال پر اپنا بے اختیار کہک روکنے کے چکر میں زرغام کو گرم کافی حلقے میں اٹکتی محسوس ہوئی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مشال کی جانب دیکھا، پھر سر اس باب میں ہلاتے ہوئے بیڈ کے قریب پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ مگ پکڑ میں ذرا گنتی کر لوں۔ کافی کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے زرغام نے مکمل سنجیدگی سے کہا۔ مشال نے خود پر ضبط کرتے ہوئے اس سے مگ لے کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا، جبکہ اب باقاعدہ انگلیوں پر نام گن رہا تھا۔ تبسم گل، شینار اٹھو، ہیرزل، خمری، رینا رونڈا اور جیسمین قریشی اور مزید نام لے رہا تھا جب مشال نے اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے صدمے سے چلائی۔ شرم نہیں آئی تمہیں لڑکیوں سے دوستی کرتے ہوئے؟ غصے سے ٹمٹاتے چہرے لیے اس وقت چڑھ دوڑی۔ مشال کے سوال پر زرغام نے جلدی سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، بھلا اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ آپ بھی تو میری دوست ہیں، آپ بھی تو لڑکی ہی ہیں نا۔ معصومیت کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑتا زرغام مشال کا خون پانی کر چکا تھا۔ ہاں تو میں صرف تمہاری دوست نہیں ہوں، تمہاری بیوی بھی ہوں۔ مجھ سے دوستی کرنا تمہارے لیے جائز ہے، جبکہ یہ رنگ برنگی ہندوانیوں اور گوری چڑیلوں سے دوستی کرنا ناجائز ہے تمہارے لیے۔ اسے گھڑتی وہ جوش میں آ کر بولتی چلی گئی۔ اس کے جواب پر زرغام نے بونے چاہ کر خیرت کا اظہار کیا۔ لیکن آج صبح جب میں آپ کو حق کر رہا تھا تو آپ کہہ رہی تھی کہ آپ میری بیوی نہیں ہیں، صرف دوست ہیں۔ سوچنے کی دگاری کرتے ہوئے زرغام نے اس کی بات اسے لوٹائی۔ مارے ضبط کے مشال کا چہرہ سر بڑھ گیا۔ اس کی بولتی ایک پل کو بند ہو گئی۔ اس نے جھکی نظریں اٹھا کر اسے گھورا، جس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ، آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ مشال سمجھ گئی وہ اسے بیوقوف بنا رہا ہے۔ تم نہ باڑ میں جاؤ، اپنے دانت کھینچ کر کہتی وہ کمرے سے جانے کو دروازے کی طرف بڑھی۔ اتنے رات ہو تو دیکھ، زرغام نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کی کلائی تھام لی۔ ارے یہ سامان تو دیکھتی جائیں۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتے ہوئے زرغام نے مسکراتے ہوئے کہا۔
विशाल ने बीते हुए इस पर नजर हटाकर मुस्कुराती कुछ हैरान निगाहों से बेड पर बिखरी तादाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जानब देखा, जिनके अलावा स्वेटर्स, ड्रेसेस, ज्वेलरीज, इंग्लिश नॉवेल्स। बेड की हालत बता रही थी कि जरगाम 3 साल के अरसे में बस यही सब खरीद रहा है। ये नुमाइश में लगाने के लिए लाए हो क्या? जरगाम की तरफ देखते हुए मिशाल ने चिढ़ते हुए कहा, हालांकि वो समझ चुकी थी यकीनन ये सारी खरीदारी इसी के लिए की गई है। बिल्कुल नहीं, अपनी बीवी के लिए क्या आया हूँ। इसकी कलाई छोड़कर काफी का मग उठाते हुए जरगाम ने भरपूर संजीदगी से कहा, यानी मेरे लिए ना। इस बार वो एहसान करने वाले अंदाज में मुस्कुराई। जरगाम ने चट नफी में गर्दन हिलाई। विशाल हकीकतन तब भी थी। आप तो मेरी दोस्त है ना, आपके लिए तो मैं गोल्ड की चेन लाया हूँ। ये तो मेरी बीवी के लिए है जो कि आपको चेन दिखाता हूँ। बड़े आराम से जवाब देता हुआ पलटा और काफी का मग साइड टेबल पर रखकर दूसरी सूटकेस की तरफ बढ़ा, जबकि इसके जवाब में विशाल की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई। वो गोल्ड की चेन को भूलकर दूसरी बार लफ्ज दोस्त पर ही अटेगी, इस पल से कतई याद न आया कि इन दोनों के दरमियान इस लफ्ज को बार बार घसीटने वाली वो खुद ही थी। किस की बीवी की बात कर रहे हो तुम? बताना तो जरा। इसे पलट कर अपनी आवाज देख मिशाल ने कमर पर हाथ रखते हुए कुछ लड़काना अंदाज में पूछा, वो ही जिससे मैं इश्क करूंगा। बताया तो था आपको। इतना से कहते जरगाम ने मामूली गैस खोलकर चैन अपने हाथ में ली और अगली गैस बेड पर उछाल दी। मिशाल की आंखों में नीमी भर आई। तो फिर ये मुझे क्यों दे रहे हो? ये भी इसी अपनी बीवी को ही देना जिससे तुम इश्क करोगे। अपने आंसू पीने की कोशिश करती हुई बड़े जबर से बोली। अपनी तरफ बढ़ते जरगाम से एक कदम पीछे हटी। इश्क तो कर चुका हूँ, लेकिन वो समझे भी तो ना। इसके मुकाबले ठहरते हुए जरगाम संजीदगी से कहा। वो डायरेक्टली इसकी आंखों में झांक रहा था। क्या मतलब? तुमने अपने लिए बीवी पसंद कर भी ली? पूछते हुए विशाल की आवाज लड़खड़ाई। जरगाम का दिल किया अपना सर पीट ले। इसने लब बीते हुए विशाल की कलाई थाम कर इसे अपनी जानब खींचा और इसका रुख ड्रेसिंग टेबल की तरफ मोड़ा। आईने में इन दोनों का शफाफ अक्स वाजिया था। देखें और बताएं, हमसे बड़ा कौन लग रहा है? आई में नजर आती इसकी आंखों में देखते हुए संजीव से पूछ रहा था। तुम? विशाल ने एलिया लफ्सी जवाब दिया। यानी अब तो मैं आपको छोटा नहीं लग रहा ना? इसके कंधे पर अपना हाथ जमाते हुए नरमी से पूछ रहा था। विशाल ने डुबडुबाती नजरों से इसकी जानब देखा, फिर नफी में सर हिलाया। लगने से क्या होते हैं, हो तो तुम छोटे ना। विशाल ने भीगी हुई आवाज में कहा, जैसे इसे खुद से छोटा होने पर अफसोस था। सरगाम को पहली बार अपनी तौहीन महसूस हुई। इसने एक झटके से विशाल का रुख अपनी जानब मोड़ा। और मेरे आपसे छोटे होने से क्या होते हैं? क्या मुझे आपसे इश्क नहीं हो सकता? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती? क्या हम हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते? बताएं ना प्लीज। इसकी कंधे पर अपनी आहनी गिरफ्त जमाते हुए बड़े तहम्मुल से पूछ रहा था, लेकिन ब्राउन आंखों में अजियत ही अजियत थी। विशाल लब बीजे धुंधली आंखों से इसकी जानब देख रही थी। हकीकत ये है माई डियर बेस्ट वाइफी कि मैं आपसे छोटा होने के बावजूद आपसे इश्क कर चुका हूँ। आप मुझसे बड़ी होने के बावजूद मुझसे मोहब्बत करने लगी हैं, और हम दोनों में उम्र का मामूली सा गैप होने के बावजूद हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के रिश्ते में बन चुके हैं। एंड डेस्ट ऑल। इसकी पलकों से अटका मोती अपनी उंगली के पूर चुनता वो बड़ी संजीदगी से बोलता चला गया। मिशाल इसके इस इंकशाफ पर इसे देखती रहेगी। वो अपने साथ साथ मिशाल पर के दिल का हाल भी इश्कार कर गया था। फिर सरगाम एक घुटना जमीन पर टेक कर इसके सामने जगह और मिशाल ने तहरीर अमेज निगाहों से इसकी जानब देखा। जाने अब वो क्या कहने वाला था। क्या आप जरगाम अकरम के इन तमाम पुरखलूस तोहाइफ के साथ अपने पूरे के पूरे जरगाम अकरम को कबूल करना पसंद करेंगी? मेरे इश्क तो कबूल की स्थान बख्श कर क्या आप मेरी बीवी बनकर मुझे अपने शोर की हैसियत से कबूल करेंगी? इसके सामने अपना हाथ फैलाए वो अपनी जगमग करती आंखों में मोहब्बत की बुलंदियां जलाए इससे इकरार मांग रहा था, इसका साथ मांग रहा था। लफ्ज़ में कोई जोल, कोई ईमान नहीं। वो अपनी आज इस पर अपना आप मुकम्मल तौर पर इश्कार कर चुका था। मिशाल भीगी आंखों से इसका रोशन चेहरा देख रही थी। प्लीज। जरगाम इसकी गुलाबी आंखें गुलाबी होने लगी। मिशाल ने अपने खुश पड़ते लबों पर जबान फेरी, फिर हौले से इस बात में सर हिलाया। इसकी गुलाबी लब अपनी रोती आंखों के साथ मुस्कुराए। मिशाल ने आस्तीके से अपना हाथ जरगाम के बड़े हुए हाथ में दे दिया। जरगाम का दिल इसकी करार पर सरशारी से धड़कने लगा। लब आप ही आप मुस्कुराए थे। इसने झुक कर अपने हाथ में मौजूद इसके धुंधली हाथों की पश्त पर अपने दलकते हुए लब रख दिए। विशाल की पलकें लरजने लगी। वो आस्तीकी से खड़ा हुआ और मोहब्बत पाश निगाहों से इसका गुलाबी चेहरा देखा। क्या अब मुझे इजाजत है कि मैं आपको अपनी बीवी को प्लस दोस्त को ये चेन पहना दूं? इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते लहजे में पूछ रहा था। मिशाल की गुलाबी होठों पर शर्मीली मुस्कुराहट ढींगी। वो पलटी और आईने की तरफ रुख मोड़ के खड़ी होगी।
اشارہ صاف تھا، اجازت دے دی گئی تھی۔ زرگام نے بنا کچھ کہے چین کا ہیک کھولا اور اس کی گردن میں پہنانے لگا۔ ضرب و مشال نے کچھ کہنا چاہا جب زرگام نے اسے ٹوک دیا۔ شی بالکل چپ ہو، بڑی توجہ سے اس کی گردن میں نازک سی چین پہنا رہا تھا جس میں خوبصورت سا نوکیدار پتہ لٹک رہا تھا۔ یہ پتے کی ہیک اتنی نفیس اور نازک تھی کہ دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرتی تھی۔ مشال دم سادہ اس مضبوط انگلیاں کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ ہو گیا، آپ دیکھیں، اس کی گردن سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے زرگام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مشال جو نگاہ جگائے کھڑی تھی بڑی مشکل سے نگاہ اٹھا کر خود کو زرگام کے ساتھ آئینے میں دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں، اس چین کو دیکھیں، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ مشال ہنستے ہوئے اپنی گردن کی طرف دیکھا۔ اس کی سفید نازک گردن میں گولڈ کی نازک سی چین چمک رہی تھی۔ بہت اچھی ہے، پتے نما لگٹ کو چھوتے مشال نے خوش دلی سے کہا۔ معاملہ مشال کی نگاہ اپنی گردن پر بائیں طرف گند زین پر پڑی۔ سیاہ نشان جہاں سے کچھ جلسی ہوئی لگتی تھی ویسے ہی نشان اس کے چہرے پر بھی تھا۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ مشال کے لبوں کی مسکراہٹ سمٹی۔ وہ صاف نگاہوں سے اپنے چہرے اور گردن کے نشان کو دیکھنے لگی۔ اس کا ہاتھ میکانی انداز میں اپنی گردن پر موجود نشان کو چھونے لگا۔ جب اس کی مشکل سمجھتے ہوئے زرگام نے سرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسے مت چھوئیں پلیز، اسے چھونے کا اختیار صرف مجھے ہے، سنجیدے سے کہتے ہوئے زرگام نے گردن کا نشان پر جھکا۔ مشال کو زرگام کی محبت اس انداز نے اچانک محسوس ہونے والی تکلیف کے بورے سے باہر نکال لیا۔ وہ اس کی آنکھیں میچے اپنی گردن پر اس کی سانس کی گرمی محسوس کر رہی تھی۔ بہت انتظار کیا ہے میں نے ان لمحات کے لیے، ان نشانات کو شدت سے چھونے کے لیے۔ مجھے آپ کے ان دعووں سے عشق ہے، جنون کی حد تک۔ مجھے آپ ایسے ہی حسین ترین لگتی ہیں۔ ان نشانات کو اپنی نہیں میری نظر سے دیکھا کریں مشال، پھر آپ ان خوبصورت آنکھوں میں انہیں لے کر کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ باہر رسان کے نشان کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے اور لہجے میں محبت سموئی بول رہا تھا۔ مشال اس کی طرف پلٹی اور نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی گلابی آنکھیں جلمل کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے کبھی ایسی کوئی نیکی نہیں کی کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہوا ہو۔ حیران ہوں کہ تم مجھے کیسے مل گئے زر، تمہاری محبت۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں برتی وہ بڑی ہوئی آواز میں بول رہی تھی۔ زرگام نے اس کے انداز پر نثار ہوتے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور اس کی ہتھیلی اپنے لبوں سے لگائی۔ آپ نیک نہ سہی، مجھے یقین ہے کہ میں نیک ہوں اور اللہ نے مجھے میری کسی نیکی کے بدلے میں آپ کو عطا کیا ہے۔ بات کو مزاج کا رنگ بدل مزاح کا رنگ دیتے وہ ایک بار پھر اسے معتبر کر گیا۔ مشال اس کی شرارت پر کھلکھلائی، پھر جب زرگام اس کی زندگی میں آیا تھا تب اسے فریحہ بیگم کی وہ بات یاد آئی کہ جب اللہ ہم سے کچھ بہتر لے لیتا ہے تو پھر بہترین کر کے لوٹاتا ہے، اور آج اسے اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ اللہ نے اس سے جو لیا تھا اس کے بدلے میں اسے زرگام اکرم سے نوازا تھا، وہ جو بلا شبہ بہترین متبادل تھا۔ زرگام اسے باہوں میں بڑھتا آج گستاخیوں پر آمادہ تھا۔ یہ سا یہاں سے وہاں باغتی کھلکھلا رہی تھی۔ اس کے آس پاس کہیں کوئی زوار بیگ نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو صرف زرگام اکرم، جس نے اس کے لیے 3 سال صبر کا وہ کڑوا درد برداشت کیا، جس کے نتیجے میں آج وہ بالکل بے خوف ایک نارمل لڑکی تھی۔ سڈنی جانا زرگام کے لیے مشکل ترین سہی لیکن مشال کے حق میں بہت بہترین فیصلہ تھا، جو زرگام نے صرف اس لیے کیا تھا کہ مشال فاروقی کو زوار کے سیاہ تاریک سائے کے خوف سے بچا سکے۔ اس کے لیے مشال تک رسائی 3 سال پہلے بھی مکمل تھی، لیکن یقین تب وہ زرگام کی قربت میں زوار بیگ کی اس وحشیت زدہ قربت کو یاد کر کے خوفزدہ ہو جاتی۔ لیکن 3 سال کے فرق نے اسے وہ بھیانک باپ بلا دیا تھا جس کا سحر زرگام اکرم کے سر ہی جاتا تھا۔ وہ مشال الوی کو پا چکا تھا کیونکہ بلا شبہ دنیا کے بہترین مردوں میں سے ایک تھا، اور اوپر آسمانوں سے بیٹھے رب نے مشال کے مقدر میں ایک بہترین مرد ہی لکھا تھا جس نے ٹوٹی بکھری مشال کو اپنی محبت کے سہارا دے کر اس کے زیر وجود کو سمیٹ لیا تھا۔ اسے کہنا برسات عشق میں جب مات ہوتی ہے، دکھوں کے شہر میں جب رات ہوتی ہے، ہم اس دم اپنی آنکھوں میں اسے آباد کرتے ہیں، اسے کہنا ہم یاد کرتے ہیں۔ کروٹ بدلتے ہوئے اس نے سر تک کمفرٹیبل تان لیا۔ کمرے کی تنہائی آج پھر اس کا امتحان لینے پر تلی ہوئی تھی، مگر اس کے باوجود آج اسے نیند آ رہی تھی۔ وجہ بہت بڑی نہیں تھی مگر چھوٹی بھی نہیں تھی، وہ اس وقت اپنے کمرے کے بجائے اس کے کمرے میں محوس رات تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ کمرے کے مالکین اپنے کہنے کے مطابق 2 دن بعد لوٹنے والا تھا، لیکن مشال پر اس کے حکم کے بعد فرض ہو گیا تھا کہ وہ اپنے کمرہ چھوڑ دیتی، اور اس نے ایسے ہی کیا۔ اب مشال کو ذہن میں جلال کا انتظار تھا جس کی طرف اس کے بہت سے حساب نکلتے تھے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ایک بار پھر اپنے سارے حساب چکتا کرنے والا ہے۔
पिप गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ और चुनकर सीधी हुई। नींद के बोझल से बारी होती आंखें खोलकर सामिया सीधी हुई और बेड से उतरकर खिड़की की तरफ बढ़ी। पर्दा जरा सा सरका गेट से अंदर होती जमान की गाड़ी देखी। वो नहीं जानती थी मगर इसके लाभ बेसाहती में मुस्कुराए। इसी जमान के इस वक्त इस्लामाबाद आने पर हैरत नहीं हुई। वो जानती थी कि जमान इसके और इशर के लिए इतना ही दीवाना है कि रात की आखिरी पहर भी वो हकीकतन दुनिया के आखिरी कोने तक भी जा सकता था। सामी ने पलट कर एक नज़र बेड पर लेटी एशल की जानब देखा जो गहरी नींद सो रही थी। नवंबर के सर्द महीने में अभी भी सुबह की रोशनी फैलने में कुछ वक्त बाकी था। एशल का कमर दुरुस्त करके वह अपनी आंखों को मसलती कमरे से बाहर निकल आई। सलमान को पिछले 3 साल से इतनी इजाज़त नहीं थी कि वह सामी के बेडरूम में आता, इसलिए वह इसे इंतजार के बजाने को पहले ही लॉन्च में चली आई। सुबह पर डरते हुए इसने अपनी आंखें मूंद ली। वो जानती थी अब जमान को यहाँ नहीं। हंसते दौड़कर थोड़ी देर बाद वही हुआ। इसके कदमों की जा पर सामने अपनी गुलाबी आंखें खोलकर इसकी जानब देखा। जमान इसे जागता देख हैरान हुआ। तुम सोई नहीं? इसके करीब आता फिक्रमंदी से पूछ रहा था। सामी ने जल्दी से चेहरे पर हाथ फेरा और अपने खुश्क आंसू साफ किए। हाथ पर रिमी न देखकर इसने कुछ तमना नहीं, सो गई थी, बस अभी हारून की आवाज़ सुनकर जागी हूँ। सामी ने बिल से जीदी से झूठ बोला। इसकी आंखें इसका साथ देने से इनकारी हो रही थी। एशल कहाँ है? अपनी पैंट की बॉक्स में हाथ फंसाए जमान ने संजीदी से कहा। सो रही है, इसे जवाब देती सामिया सोफे से उठ खड़ी हुई। क्या मैं इससे मिल सकता हूँ? सामी की तरफ देखता हुआ नरमी से पूछ रहा था। सामी ने एक नज़र इसके संजीदा चेहरे पर डाली। सानवी रंगत पुरकशिर खुदहाल इतना हसीन तो नहीं था, फिर क्यों इस कदर अजीज था? सामिया सोच कर रहेगी। वो मेरे रूम में सो रही है। और लफ्ज़ मेरे पर जोर देती बोली। वो बिल्कुल सामने ही तो खड़ा था। इसे जवाब देकर सामिया इसके पास से गुजरने न गई जब जमान ने इसकी कलाई थाम ली। सामिया को करंट लगा। ये पिछले 3 साल में पहली बार हुआ था कि जमान अलवी ने ऐसी हरकत की थी, जुर्रत की थी। तुम्हारा रूम है तो क्या हुआ, तुम भी तो मेरी ही हो। इसे एक झटके से अपनी निगाहों के सामने करते हुए वह गमरू लेजे में गोया हुआ। सामी का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। इसके लफ्ज़ बारी लव व लेजा हाथ का लफ्ज़ सामी के ज़बान इस पल तालों से जा चिपकी थी। तुम खुद को बुनियाद बनाकर मेरी बेटी को मुझसे दूर नहीं कर सकती सामिया। मैं ईश्वर की खातिर इस पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, लेकिन ये सिर्फ तुम ही हो जिसके सामने मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी की माँ हो। इसकी आंखों में देखता अपनी बेबसी पर इस पर इशारा करता, लेकिन लहजा सख्त लिए हुए था। हाथ छोड़े मेरा। अपनी गलाई छुड़ाने की कोशिश करती वो मुश्किल बोली, आंखें भर रही थी। ना छोड़ूं तो? इसकी गलाई को झटका देता हुआ संजीदा से बोला। सामी को अपनी बेबसी पर गुस्सा आने लगा। आपकी ये बदमाशी यहाँ नहीं चलेगी जमान साहब। मेरा हाथ छोड़े वरना गेट कीपर को बुलाकर घर से बाहर फेंकवा दूंगी आपको। इसकी गिरफ्त से निकलने को मचलती बरी हुई आवाज़ में गराई। इसकी धमकी सुनकर जमान को बेख्तियार हंसी आई, जिसे इसने बड़ी मुश्किल से दबाया। अच्छा, कौन सा गेट कीपर? वो बूढ़ा चौकीदार? वो मुझे घर से बाहर फेंकना तो दूर, तो मुझे यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिला सकता। ये इनबिल्टी तुम ही में है कि तुम जमान अलवी को पूरे कस से गिरा सकती हो। इसकी आंखों में देखता वो मुकम्मल इत्मीनान से बोल रहा था। सामी की आंखों से निकलता पानी रिसाना पर बिखरने लगा। इसे रोता देख जमान ने एक पल को निगाह चुगलाई। निचले लाम दांतों में दबाकर अपने अंदर उबलते गुस्से को ठंडा करने की कोशिश की। कब तक खुद को सजा दोगी? इसकी कलाई छोड़कर शाना थामेते हुए सुलगते हुए लहजे में बोला। सामिया के आंसू में रवानी आ गई। मैं किसी को सजा नहीं दे रही। आपको तो बिल्कुल भी नहीं। अपनी बेटी से मिलने आए हैं ना, आप जाएं मिलने से। देख ले, चाहे तो अपने साथ भी ले जाए। बस अब बात खत्म। तंग आ चुकी हैं रोज उसके तमाशे थे। अपना हाथ उठाकर इसकी गिरफ्त से निकलती रोती हुई बोली। जुबान एक पल को खामोश रहा। हाँ, मुझे माफ़ी दे चुकी हो तुम। मैं अपनी बात कर भी नहीं रहा। अब बताओ क्यों नहीं सोई तुम? खुद को कब तक बख्शोगी? इसे जैसे पुख्ता यकीन था कि वो जाग रही है। ये जो रातों को जागती हूँ, खुद से लड़ती हो, अंदर ही अंदर गुड़ रही हो, ये सब क्या है? कब तक चलेगा? कब तक खुद को यूं ही सजा देती रहोगी? चलो मान लिया मैंने कि तुम्हारा कसूर बहुत बड़ा है। तुमने मुझ जैसे 3rd क्लास इंसान से मोहब्बत की, लेकिन क्या क्या इस मोहब्बत को खुद को इस तरह से सजा दोगी? ऐसी सजा जिसमें तुम हमारी बेटी को भी घसीट रही हो। इस मासूम को क्या कसूर है कि वो हम दोनों के लिए तड़पे? मैं दूर रहूं तो तुम तो मेरे लिए रोती है, तुम दूर जाओ तो तुम्हारे लिए रोएगी। क्या माँ बाप अपनी औलाद के लिए रुलाने के लिए ही पैदा करते हैं? नहीं ना। तो फिर अब बस कर दो सामिया, बड़ी हो रही है वो, सब समझने लगी है। प्लीज इस पर तरस खाओ, खुद पर रहम करो, मुझे भी इस अजीज से निजात दो। अपनी इस खुद साख्ता अजीज से निकल आओ बाहर। इसके सामने खड़े से हकीकत का आईना दिखाता और इस बार खुद भी बिखरा हुआ लग रहा था। बस कर दो ये जुल्म करना प्लीज। जुबान मचलते हुआ
سامع نے اپنی سلگتی آنکھوں سے اسے گھورا۔ کون سا ظلم کر رہی ہوں میں؟ کیا ظلم کیا ہے میں نے آپ پر؟ کیا یہ کہ آپ کو آپ کی بیٹی سے ملنے دیتی ہوں، یا یہ کہ ایشل کی پیدائش سے لے کر اب تک آپ ہر ہفتے نہ صرف اس سے ملنے آتے ہیں بلکہ مجھے بھی آپ کی موجودگی برداشت کرنی پڑتی ہے؟ نہیں، کیا کیا ظلم کیا ہے میں نے؟ آپ کی بیٹی سے آپ محبت کرتی ہے، آپ اپنی بیٹی سے ملنے آ جاتے ہیں، ایشل کے سامنے میں نے کبھی ہمارے رشتے کی اصلیت ظاہر نہیں ہونے دی، اور آپ کہتے ہیں کہ میں ظالم ہوں، ظلم کر رہی ہوں میں۔ لیکن کس پر؟ یہ جواب بھی تو آپ دے دیں، کیا آپ پر یا آپ کی بیٹی پر؟ وہ بولی تو بولتی چلی گئی، زمان لب بیجے اس کے دل کی بڑاس سن رہا تھا۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہوگا کہ تم میرے پاس نہیں ہو؟ ایشل سے پہلے میرے لیے تم ایم ہو، تم ہو تو ایشل، ہماری بیٹی تم سے ہی تو ہے سامیہ، وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمی آواز میں بولا۔ سامی نے اپنی بیگی گال رگڑے۔ آپ کی بیٹی وہاں اندر روم میں ہے، دیکھ لیں اسے جا کر۔ دائیں جانب 10 قدموں کے فاصلے پر بنے کمرے کی طرف اشارہ کرتی ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ زمان نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑی سامی کا بھیگا بھیگا چہرہ دیکھا۔ تو تم یہ ضد نہیں چھوڑو گی؟ اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سامی نے اپنی بیگی پلکیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ میں کوئی ضد نہیں کر رہی، آپ اپنی بیٹی کے لیے آئے ہیں تو جائیں اس کے پاس، جس کام سے آئے ہیں وہ کریں اور جائیں یہاں سے۔ اس کی طرف سے رخ موڑ کر کہتے ہوئے تلخ ہو رہی تھی، جس کام سے آیا ہوں وہی کر رہا ہوں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتا وہ گبرو لہجے میں گویا ہوا۔ سامی اس کے لہجے کی معنی ہیزی پہ سپاٹ گئی۔ کیا بہودگی ہے یہ؟ اس کی طرف پلٹ کر گھورتی وہ ہفکی سے بھرے لہجے میں گویا ہوئی۔ کیا بہودگی ہے؟ وہ گور کیوں رہی ہو مجھے؟ اپنی بنیاد چاہتے زمان نے بات اسی پر الٹ دی۔ اوہ میں نہیں، آپ مجھے گھور رہے ہیں۔ کمر پر دونوں ہاتھ ٹکائے وہ تھکے چٹنوں سے اسے دیکھتی گویا ہوئی۔ اسے زمان پر غصہ آ رہا تھا۔ ہاں تو تم نے ہی تو کہا تھا جو کرنے آئے ہیں وہ کریں، آپ تمہاری بات مانوں تو اس میں بھی مسئلہ ہے۔ وہ معصوم بنتے ہوئے بڑی شرافت سے بول رہا تھا۔ اور تم مجھے گھور رہو تو کچھ بھی نہیں، میں تمہیں دیکھوں تو بہودگی۔ وہ اسے ٹھیک ٹھاک دبا رہا تھا۔ دیکھیں یہ اپنے مذاق نہ اپنے پاس ہی رکھیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتی وہ زمان کو پہلی ملاقات والی سامیہ لگی، نہ ڈر، بے خوف اور شوق۔ اب تم مجھے کچھ کرنے پر مجبور کر رہی ہو سامیہ، اسے جانب قدم بڑھاتے ہوئے غیر سنجیدگی سے گویا ہوا۔ سامی کی آنکھیں اس کے الفاظ پر حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ وہ چلکی سے پیچھے ہوئی۔ اپنی حد میں رہیں آپ، پیچھے کو ہٹتی ہوئے غصیلے پن سے بولی۔ میری ساری حدود تمہیں تک آتی ہیں؟ سامیہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آج تو اس کے انداز ہی بدلے ہوئے تھے۔ سبران رک جائیں پلیز، ایشل یا میڈم میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اسے اپنی گلائی تھامتے دیکھ وہ غصے سے بے بسی کی شدید احساس سے بولی۔ ہاں تو آ جانے دو، میڈم تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں اور مجھے بہت بار سمجھا چکی ہیں کہ اپنی سر پھری بیوی کو آ کر لے جاؤ، رات رات بھر تمہاری یادوں میں جاگتی رہتی ہے۔ اور رہی بات ایشل کی، وہ تو خود یہی چاہتی ہے کہ اس کی ماما اس کے بابا سے پیار کرے، اسے مس یو، لو یو، کس یو کہتی رہے۔ وہ بات ادھوری چھوڑ کر مسکرایا۔ سامی کی سنہری رنگت میں شرم و حیا کی شدت سے سرخیاں گڑ رہی تھی۔ زمان محبوط ہونے لگا۔ سامیہ، زمان نے اسے ہولے سے پکارا۔ سامی کی دھڑکنیں بڑھ رہی تھی۔ سارا غصہ، ساری ناراضگی جانے کہاں ہوا ہو گئی تھی۔ پلیز ایشل کی ماما کو اس کے بابا کو لٹا دو، ایشل کے بابا اس کی ماما کے بغیر ادھورے ہیں۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے اس سے التجا کر رہا تھا۔ سامی کے لرزتی پلکوں پر چمکتی نیمی ٹوٹ کر رخسانوں پہ بکھرنے لگی۔ زمان نے ہاتھ بڑھا کر وہ نیمی چننی چاہی۔ جب ایشل کی باریک آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ بابا! سامی کے بیڈ روم کے دروازہ کھولے دہلیز کے بیچوں بیچ کھڑی وہ اپنی آنکھیں مسلتی چہلائی۔ زمان نے سامی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ایشل تیزی سے بھاگتی استکائی۔ زمان بھی مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور جو کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ ایشل نے خوش ہو کر ہمیشہ کی طرح اس کے گالوں پر پیار کیا۔ میرے پیارے بابا! اس کے گلے کا ہار بنتی وہ اترائی۔ زمان بھی بدلے میں اس کے گال چوم لیے۔ سامیہ بھری ہوئی نظروں سے دونوں باپ بیٹی کا پیار دیکھ رہی تھی۔ معاملہ ایشل کی نگاہ سامی پر پڑی۔ اسے روتا دیکھ اپنی خوشی بھول بھال کر سامی کی طرف سے فکر مند ہوئی۔ اسے رات والا قصہ یہ اکثر بھول چکی تھی۔ بابا میری ماما تو آپ نے لڑایا؟ وہ زمان کی طرف پلٹی کچھ ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ زمان نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ آپ کی ماما خود رو رہی ہیں بیٹا، وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ انہیں تنگ کرتی ہیں، رات بھی آپ نے ان سے بدتمیزی کی۔ میڈم نبیلہ سے رات ہی اس کی تفصیلی بات ہو چکی تھی، سو اس نے نرم لہجے میں ایشل کی کلاس لی۔ نہیں بابا، میں نے تو نہیں کی، نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولتی وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ جھوٹ! زمان نے اسے مصنوعی پن سے گھورا۔ ایشل نے نگاہ جھکا کر اپنے ہونٹ مروڑے، پھر تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کر سامی کی طرف دیکھا۔ شولی ماما، آستگی سے کہتے ہوئے اس نے سامی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔
زمان اس کی حرکت اور مسکراتے ہوئے ذرا سامی کی طرف جھکا تو سامی نے ایشل کو گود میں لے لیا۔ ایشل نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کی گال صاف کیے۔ ماما آپ میرے بابا کو ہمارے ساتھ ہی لینے دو نا، پھر میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ اس سے گالوں کو پیار سے چھوتی ہوئے بڑے لاڈ سے کہہ رہی تھی۔ ایشل کی بات پر زمان کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اب تو مان جاؤ سامیہ، وہ ایشل کے سامنے ہی شروع ہو گیا۔ باپ کے بولنے پر ایشل کو بھی جوش آیا تھا۔ ہاں ماما، میرے بیچارے بابا کو رہنے دو نا یہاں، سڑک پر تو اے سی بھی نہیں ہے، کیسے رہیں گے میرے بابا؟ اس کی سوچ پر زمان کے ساتھ ساتھ سامیہ کی بھی ہنسی آئی۔ ویسے بھی ابھی سردی چڑھ رہی ہے بیٹا، اے سی کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی ہنسی روکتے ہوئے زمان نے ایشل کو جواب دیا۔ زمان کے بول پڑنے پر ایشل نے تپتے ہوئے بڑوں کی طرح اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ بابا آپ تو چپ ہی رہے۔ وہ دھیمی آواز میں سمجھداری سے بولی۔ سامیہ کے لیے اس کی چالاکیوں پر اپنی ہنسی ضبط کرنا محال ہونے لگا۔ ماما بابا کو یہاں رہنے دیں میرے لیے، وہ بھرپور انداز میں اسے ایموشنل بلیک میل لگا رہی تھی۔ زمان اپنے ہاتھ باندھے مسکراتی نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا جو اس کا کیس لڑ رہی تھی۔ کیوں، یہ تمہارے بابا ہیں، میں انہیں یہاں کیوں رکھوں؟ یہ میرے تو کچھ نہیں لگتے نا، سامی نے مصنوعی ناراضگی سے جواب دیا۔ اس بار عاشر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے گمسم سی ہو کر زمان کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ آپ کو میری مما کے ایشو آپ کی میری کیا ہیں؟ زمان نے ایشل کی کان کے قریب جھکتے ہوئے زردائی سے پوچھا۔ دیکھ وہ سامیہ کو رہا تھا جس کا چہرہ بے حد قریب تھا۔ اس کے سوال پر ایشل نے دماغ پر زور دیا۔ شتیلی بیوی اپنی تھوڑی بجائے ایشل نے جلدی سے کہا۔ سامیہ دونوں باپ بیٹی کی سرگوشیاں بآسانی سن رہی تھی۔ ایشل کے جواب پر زمان کے شوخ نگاہوں سے سامیہ کی طرف دیکھا۔ وہ نگاہ جھکا۔ تو پھر میں آپ کی ماما کا کیا ہوا؟ زمان نے نرمی سے پوچھا۔ ایشل سوچ میں پڑ گئی۔ وہ بابا مجھے نہ اس کا نام نہیں آیا، ایشل نے معصومیت سے کہا۔ اس بار ہنسنے کی باری سامیہ کی تھی۔ زمان نے اپنی مسکراہٹ اٹھی۔ کس کا؟ زمان نے اگلا سوال کیا۔ وہی جو اپنی ملی میم نے، ایشل نے زمان کو جواب دیا۔ پھر خیال آتے ہی سامیہ کی طرف گردن گھمائی۔ موم آپ بتائیں میرے بابا آپ کے کیا ہیں؟ اسے مسئلے حل کرنے کو سیدھے سامیہ سے سوال کیا۔ بتایا تو ہے کہ آپ کے بابا میرے کچھ نہیں، سامیہ نے چڑھتے ہوئے جواب دیا۔ لیں تو آپ میرے بابا کی بیوی ہیں نا، اور میری بیوی تو تب میرے لیے میرے بابا تو نہیں لکھ سکتی، لیکن آپ تو میرے بابا کی بیوی ہیں نا، اور میرے موم بھی، تو کیا آپ میرے لیے میرے بابا کو یہاں نہیں رکھ سکتی؟ صبح صبح ہی ایشل کا دماغ خوب چڑھ رہا تھا۔ سامیہ کا سر درد ہونے لگا جب زمان نے اپنے صوبے بیٹھ کر ہم دونوں کی گفتگو خوب انجوائے کر رہا تھا۔ بس چپ، سامیہ نے اس سے گسرا۔ لیں ماما، ایشل پھر سے رونے کی تیاری پکڑی۔ اوہو میری بات تو سن لو پہلے، اسے جا بجانے کو تیار دیکھ سامیہ جلدی سے بولی۔ ایشل نے فوراً اپنا منہ بند کیا، جبکہ اس کے ڈراؤں بازی پر زمان کا ہنسنا بے ساختہ تھا۔ آپ کے بابا یہاں نہیں رہ سکتے کیونکہ یہ ہمارا نہیں، نبیلہ نانو کا گھر ہے۔ اگر آپ کے بابا چاہتے ہیں ایشل اور اس کی ماما ان کے ساتھ رہیں تو ان سے کہو پہلے سڑک پر سردیوں میں ہیٹر لگوائیں اور گرمیوں کے لیے اے سی بھی، پھر ہم ساتھ سڑک پر رہ لیں گے۔ اپنی ہنسی روکتے ہوئے ایشل کو تفصیل سے جواب دیتی زمان کے تن مردہ میں جان ڈال گئی۔ وہ صفحے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آر یو سیریس سامیہ؟ تم میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو تو واقعی مجھے موقع دے رہی ہے۔ وہ ساختہ خوشی کے عالم میں حیرت سے گایا ہوا۔ اس کی سیاہوں کی چمک دیدنی تھی۔ سامیہ ہولے سے مسکرائی۔ ایشل خوشی سے اس کی گال چوم رہی تھی۔ اپنے لیے موقع کی گنجائش تو آپ نے 3 سال پہلے ہی نکالی تھی جب آپ نے موقع اور معافی میں سے معافی کو چنا تھا، اور آہستگی سے کہہ رہی تھی۔ زمان کی آنکھوں میں ہلکی سی نیمی چمکنے لگی۔ تھینک یو سامیہ، اینڈ تھینکس یو مائی لٹل ڈال۔ ایشل اس کی گود سے لیتے ہوئے زمان نے خوشی سے لبریز آواز میں کہا۔ سامیہ کی نیم آنکھوں سے ایک آنسو جھلکا تھا، شاید آخری بار، کیونکہ زمان اب اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دینے والا تھا۔ چلیں موم، اب آپ میرے بابا کو لو یو تھے۔ ایشل نے اگلے حکم دیا تو زمان کیک لگا کر ہنسا، جبکہ سامیہ چھپ کر سر جھکا لیا۔ نئی صبح اس کی زندگیوں میں نئی روشنی سویرے لے کر آئی تھی۔ اپنے کمرے کے آدھے کھلے دروازے سے زمان کی مکمل فیملی کو دیکھتی میڈم نبیلہ مسکرائی تھی۔ سانس لینے سے سانس دینے تک جتنے لمحے ہیں سب تمہارے ہیں۔ کمل چہرے سے ہٹاتے ہوئے اس نے مٹلی مٹلی آنکھوں کھول کر کمرے کی چھت کو گھورا۔ ڈیم اٹ، نہیں ہے تم میں صلاحیت، نہیں ہے، اگر ہوتی تو تم جان لیتی۔ ڈیم آئی لو یو، زمین کی جذبات سے چور آواز اس کی کانوں میں گونجی تھی۔ وشال کا دل شدت سے دھڑکا۔ سیم اس بے تاب لبوں نے ہولے سے جوش دی اپنے دل کی بدلتی حالت پر۔ وشال نے ایک گہری سانس لے لی۔ اس عمل کے قریب ہی اسے فضا میں رچی مہک اس کے نتھوں سے ٹکرائی۔ وشال نے گردن موڑ کر بائیں جانب دیکھا۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر تازہ گلابوں کا گلدستہ رکھا ہوا تھا۔
وہ فوراً اٹھ بیٹھی، آنکھیں ٹپٹپا کر اس نے گلابوں کو دیکھا۔ موسم خزاں کے اختتام میں مہکتے گلاب، سرخ گلاب صبح کی دھیمی روشنی کے ساتھ اس کے اسباب پر خوشگوار تاثر دے چھوڑ رہے تھے۔ وہ بے اختیار مسکرائی، پھر ہاتھ بڑھا کر وہ گلدستہ ہاتھ میں لیا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہتی ہوتی چلی گئی۔ فاروقی ہاؤس کے لان میں جو حصے سب سے خوبصورت تھا وہ شادہ بیگم کا چھوٹا سا باغیچہ تھا، جسے وہ سال کے 12 مہینے اپنی محنت اور نئے طریقوں سے آباد رکھتی تھی۔ یہ گلاب کی ٹہنیاں جنہیں اکٹھا کر کے گلدستے کی شکل دی گئی تھی، یقیناً شادہ بیگم کے باغیچے سے چرائی گئی تھی۔ اسے یاد آیا 4 سال پہلے ایک دن یوں ہی اس نے بھی شادہ بیگم کے باغیچے سے کچھ پھول چرائے تھے اور اسی کمرے میں لا کر رکھے تھے۔ نشال نے ہاتھ میں پکڑے گلدستہ لبوں کے قریب کیا اور پھولوں کی مہک اپنے سانسوں میں اتارنے لگی۔ اسے گلاب کی بنی بنی مہک کے ساتھ زیم کی سانسیں محسوس ہوئی۔ نشال نے گھبرا کر گلدستہ پیچھے کیا، اس کی دھڑکنیں مشتعل ہو چکی تھی۔ ساتھ ہی اسے 4 سال پہلے اس گلدستے کا حشر بھی یاد آیا۔ لیکن یہ پھول، ہاں یہ گلدستہ زیم لایا تھا اس کے لیے۔ کیا زیم نے کیا تھا یہ تردد سوچتے ہوئے نشال نے اطراف میں دیکھا۔ کمرہ خالی تھا۔ ہو سکتے ہے زرگام لایا ہو، بڑبڑائی، لیکن پھر زیم کی خوشبو کی محسوس ہوئی تھی۔ وہ پریشان سی ہو کر بیڈ سے اتری، گلدستہ واپس بیڈ پر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ زیم کو تو کل آنا تھا، تو کیا وہ آ چکا تھا؟ نشال نے کھڑکی سے پردے ہٹا کر لان کے پچھلے حصے میں جھانکا۔ سامنے ہی لان کے آخری حصے میں جم خانے کا منظر واضح تھا، جو کچھ شوز مقدم 2 پاؤں ٹریکٹر پر چڑھ پھیاگ رہے تھے۔ نشال نے ذرا سا جھک کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر صرف ٹانگیں نظر آ رہی تھی۔ مزید جھکی، اس سے پہلے کہ وہ کھڑکی سے باہر الٹ جاتی، کسی نے پیچھے سے آ کر اسے بازو سے تھام کر کمرے میں کھینچا۔ خاص بات سی نشال اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ میں یہاں ہوں۔ وہ زر ہے، زیم کی باری کچھ پریشان آواز سے کانوں میں ٹکرائی۔ نشال نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر ذرا سی نظریں ابھر کی اس کی جانب دیکھا، جو خود بھی اس وقت جاگنگ ڈریس میں تھا۔ کشادہ پیشانی، بکھرے نیم بال اس کا دل لڑکا گئے۔ آپ کا بھائی؟ اس سے دور ہوتی وہ نظر چراتے ہوئے پوچھ بیٹھی۔ زیم نے بغور اس کا بکھلایا ہوا چہرہ دیکھا۔ تو میری منتظر تھی تو بس، میں نے سوچا انتظار کو طویل نہ ہونے دیا جائے۔ کہتے ہوئے آخر میں اس نے اپنا نچلا دانت منڈوایا۔ اس کی بات پر نشال نے فوراً نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی؟ اپنی بکھلاہٹ پر قابو پاتی وہ تڑک کر بولی۔ زیم نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ تمہاری اس کمرے میں موجودگی نے جواب برخاستہ تھا۔ نشال لاجواب ہوئی۔ زیم کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ صبح ہونے سے پہلے آیا تھا، کہتے ہوئے وہ پلٹا اور الماری کی طرف بڑھا۔ نشال نے ایک نظر اس کی چوڑی بشت کو دیکھا۔ یقیناً سرخ گلاب دیکھ کر تمہاری مارننگ گڈ ہوگی۔ اپنی یونیفارم بازو پر ڈالتے ہوئے بڑے عام انداز میں پوچھ رہا تھا، یوں جیسے ان دونوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہے۔ جی ہوئی تو تھی، پر آپ کو دیکھ کر اچھی خاصی بیڈ ہوگی۔ نشال نے ٹکا سا جواب دیا تو زیم کے لبوں پر ایک بھولی بسی مسکراہٹ ابھر کر مدم ہوئی۔ تو یعنی ابھی چند منٹ پہلے تم اپنی مارننگ کو بیڈ بنانے کے لیے کھڑکی سے کودنے کو تیار ہو رہی تھی؟ اپنی ایک ابرو اچھاتے زیم نے بڑے تنزیے سے پوچھا، مگر اس کے ہونٹوں کے کناروں میں دبی دبی ہنسی بتا رہی تھی کہ نشال کا جم میں خانے میں دیکھنا اور دیکھنے کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ زیم کے ٹکڑ توڑ جواب پر نشال کے گال گلابی ہوئے، خوش فہمی یہاں آ گئی۔ اس کی طرف سے رخ موڑتے ہوئے نشال نے متاثر انداز میں کہا، ہاں تم کہہ سکتی، ویسے بھی مجھے اور بھی بہت سی ہیں، لیکن فی الوقت میرے تمہارے بتانے کا موڈ نہیں، ورنہ تمہاری یہ پنکی چیکس بالکل ریڈ ہو جائیں گے اور پھر واللہ صبح صبح تم مجھ سے غضب کرواؤ گی۔ اس کے قریب آ کر اس کی گلابی چہرہ دیکھتے بڑی سنجیدگی سے ایک معنی خیز بات کہہ رہا تھا۔ اللہ بحساتہ نشال کے دل کے بیٹ میں سوئی۔ وہ شخص رومانس بگاڑنے کے سلسلے میں اس قدر سنجیدہ تھا، نشال ضرور غش کھا جاتی اگر وہ اس کی فطرت سے گانا ہوتی۔ بیوی، اب میں یہاں رہوں گا، دل کھول کے دیکھ لینا، لیکن اب تم جلدی سے میرا یہ یونیفارم پریس کر دو۔ تمہارے لیے یہ گلاب توڑنے کے چکر میں پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا ہوں۔ اسے حیرت سے باہر اپنی جانب تکتا پاؤ اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے بڑی نرمی سے بولا۔ نشال نے ہڑبڑا کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ نہ چاہتے ہوئے نشال نے اس کے ہاتھ سے یونیفارم لے لیا۔ نک چڑھا بدماش، سڑیل، بدمزاج انسان، پتہ نہیں کیا ہے خڑوس میں جو بس مجھے دیکھنا تھا۔ منہ میں ہی منہ بڑبڑاتی وہ اس کے یونیفارم پریس کرنے لگی، جبکہ زیم جو واش روم جا رہا تھا اپنے بارے میں اس کے فرماش سن کر اس کی جانب پلٹا۔ ویسے بھی میں اکثر یہی سوچتا ہوں کہ تمہیں مجھ میں کیا دکھا، ویسے کبھی فرصت سے سوچا تم نے؟ پھر جواب ملا تو مجھے ضرور بتانا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیم نے بھرپور سنجیدگی سے کہا، پھر اس کے کسی جواب کا انتظار کیے بنا واش روم میں گھس گیا۔ نشال نے اپنا سر پر ہاتھ مارا۔ سن لیا محترمہ نے؟ نشال بڑبڑائی، پھر کندھے اچھاتے ہوئے اس کی کپڑے پریس کرنے لگی۔
وہ ڈیوٹی کیا تو نشال نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ شخص ہر لمحے اس کا سانس لینا دشوار کر رہا تھا۔ اپنی وفاداری نگاہوں سے، ایسے معنی خیز لفظوں سے، اپنے منہ بولتے جذبات سے نشال کو لگ رہا تھا کہ وہ اس کے سامنے زیادہ دیر اس خود ساتہ بے روحی کے برہم نہیں رکھ پائے گی۔ ناشتے کے بعد نشال واپس کمرے میں آئی۔ زعیم کا اپنا سامان نئے سرے سے کمرے میں سیٹ کیا۔ 2 سے 2.5 گھنٹے کی محنت کے بعد کمرے کے علاوہ الماری بھی سیٹ ہو چکی تھی۔ آخر میں نشال نے الماری کے سب سے نچلا خانہ کھولا اور واحد ایک یہی حصہ تھا جسے سردار نے کی سے ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اس کے لیے تمام تحائف بڑے سلیقے اور ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ گفٹ ریپر میں لپٹے وہ اپنی اس بے قدری پر روتے محسوس ہوئے۔ نشال بددل سی ہو کر وہ خانہ بند کرنے لگی کہ جب اس کی نظر کونے میں ایک طرف رکھی وائلٹ پر پڑی۔ نشال نے ہاتھ بڑھا کر وائلٹ اٹھایا، الٹ پلٹ کر دیکھا۔ یقیناً وہ زعیم کا ہی تھا، مگر اتنا پرانا ضرور تھا کہ مزید استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ نشال کو حیرت ہوئی، بھلا زعیم کو یہ وائلٹ یہاں رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ وہ سمجھ نہ سکی تو وائلٹ کھول کر دیکھا۔ وائلٹ بالکل خالی تھا، کوئی پیپر، کوئی نوٹ، کچھ بھی نہیں۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو خاص تھا۔ نشال نے آنکھیں سکڑتے ہوئے یوں سرسری سے دوبارہ دیکھا۔ وہ الٹ بند کرنے لگی جب اس کی نظر آئے۔ اس نے پوری جیب پوری کھول کر دیکھی۔ ایک سوکھا ہوا گلاب تھا جس کے رنگت سیاہ ہو چکی تھی۔ نشال کا دل دھک رہ گیا۔ وہ الماری سے ٹیک لگاتی ہوئی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس نے اپنی لرزتی انگلیوں سے وہ گلاب وائلٹ کی جیب سے نکالنا چاہا، مگر چھونے پر اسے انداز ہو کر جیب کے کپڑے کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ اگر وہ اس سے الگ کرنے کی کوشش کر یقیناً بکھر جائے گا۔ شاید اسی لیے زعیم نے گلاب سمیت وائلٹ سنبھال لیا۔ نشال بے اختیار گردن موڑ کر بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھے سرخ گلابوں کا وہ گلدستہ دیکھا جو اس کے کمرے میں زعیم اس کے لیے لایا تھا۔ یہی وہ گلدستہ تھا جسے دیکھ کر اسے 4 سال پرانا وہ گلدستہ یاد آیا تھا جو اس نے زعیم کے لیے اسی کمرے میں رکھا تھا۔ نشال کی آنکھوں میں نیمی اتر۔ اس نے اپنا سر الماری سے ٹیک لیا۔ صبح اسے یہ دیے گلدستے کے حشر ہونے پر افسوس ہوا، اور اب شام سے پہلے وہ اس گلدستے کے انجام پر رو رہی تھی۔ جن پھولوں کو پتی پتی نوچ کر اس کمرے کی دہلیز پر اپنے پیروں تلے رونگی تھی، انہی پتیوں میں سے ایک پھول زعیم نجلا نے اپنے پاس سنبھال لیا تھا، اور اس طرح سنبھالا تھا کہ آج اس سوکھے سیاہ گلاب کے نشان نے دل میں مرجھائے چکی محبت کا گلاب کھلا دیا۔ وہ زعیم کے وائلٹ کو پیشانی سے ٹیک لگا رو رہی تھی۔ اس کے سارے شکوے، تمام تر گلے، سب اس کے اندر ہی دم توڑتے چلے گئے۔ پرسوں رات زعیم اجلال نے اپنے جن لفظوں میں اسے اظہار محبت کی، ان تمام تر لفظوں کی تشہیر اس سوکھے گلاب نے کر دی۔ نشال چپ چاپ آنسو بہاتی رہی۔ وہ اور کیا کہتی اس سے، کیا شکوہ کرتی، جس نے اپنی نفرت سے لڑ کر اس کی محبت کی خوشبو اتنے سالوں سے اپنے پاس قید کر رکھی تھی۔ وہ شخص جسے وہ بےحیث پتھر سمجھتی رہی، کیا نکلا تھا وہ؟ کس قدر حساس، اس کی محبت کس قدر پاگل۔ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے نشال نے ہاتھ میں پکڑا وائلٹ واپس اسی کونے میں رکھ دیا۔ اس بار جب اس کی نگاہ اپنے دیے تحائف پر پڑی تو اس اپنی قدر پر جگمگاتے نظر آئی۔ اسے اب سمجھ آ رہی تھی کہ زعیم نے وہ تحائف کیوں نہیں کھولے۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ مرتے دم تک ان تحائف کو کبھی نہیں کھولے گا بھی نہیں۔ ہاں ایسے ہی تھا، زعیم اجلال کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا کہ گفٹ پیپر میں لپٹے ان تحائف میں بطور تحفہ کیا ہے چیز موجود ہے۔ اس کے لیے اہم تو تھا بس یہی کہ نشال نے اسے تحفہ دیا۔ وہ ساری زندگی اس بات کی خوشی محسوس کرنا چاہتا تھا کہ نشال ہر سال اس کا جنم دن یاد رکھتی ہے۔ اسے ان تحائف کو دیکھ کر انہیں اپنی نظروں سے پرانا نہیں کرنا تھا۔ اسے ان تحائف کو استعمال کر کے بیکار اور پرانا نہیں کرنا تھا۔ اسے بس اس بات کا اطمینان رکھنا تھا کہ نشال کی طرف سے اس کے پاس ڈھیروں تحائف موجود ہیں۔ یہی زعیم اجلال کا فلسفہ تھا۔ ہاں وہ ایسے ہی تھا، وہ اپنے آپ میں ایک تھا، ایک اور زعیم اجلال تھا۔ نشال ہولی سے مسکرائی اور الماری کا نچلا حصہ خانہ بند کر دیا۔ اسے ساری زندگی یوں ہی تحفے دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ زعیم اس کا دیا تحفہ کھول کر کیوں نہیں دیکھے گا۔ یہ محبتیں، یہ عنایتیں، یہ مسرتیں تیرے نام ہیں میرے ہم قدم، میرے ہم نشین، یہ رفاقتیں تیرے نام ہیں۔ کبھی گمشدہ، کبھی روبرو، کبھی آئینہ، کبھی عکس تو، میرے ہم نوا، میری خواہشیں، میری صحبتیں تیرے نام ہیں۔ کبھی یہ ہنسی، کبھی یہ نیمی، کبھی رنجشیں، کبھی قربتیں، میری زندگی کی حسین سبھی، یہ عبارتیں تیرے نام ہیں۔ ہلکا آسمانی سوٹ، ہم رنگ دوپٹہ شانوں میں پھیلاتے ہوئے اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ سیاہ بال جنہیں پچھلے 3 سال سے اتنی کینچی نہیں لگوائی تھی، کافی لمبے ہو کر اس کے کمر سے نیچے جا رہے تھے۔ بالوں کو ڈھیلی سی چٹیاں گوند کر اس نے سینے پر ڈال رکھی تھی۔ آج جانے کتنے عرصے بعد اپنی غلافی آنکھوں کو کاجل سے گہرا کر رہی تھی۔ اپنے عکس آئینے میں دیکھتے ہوئے نشال کے لب ہولے سے مسکرائے۔ صاف ستھرے کمرے پر ایک حیرانہ نگاہ ڈال کر وہ ٹیرس پر چلی آئی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ آغا جان کے کمرے میں برجما تھا۔
निशाल मुस्कुराती नजरों से स्याह आसमान पर चमकते चमकते सितारों को देख रही थी। जाने कितनी देर हनक हवा इसके चेहरे से टकराती स्याह बालों की लटों को छेड़ती रही। इससे कुछ खबर ना थी। ज़हीन कमरे में आया तो खाली कमरा देखकर एक बार को परेशान हुआ। फिर टेरेस के हिलते पर्दे पर नजर पड़ी तो इसकी तरफ आया। वो ग्रिल पर हाथ रखे आसमान की तरफ देख रही थी। निशाल, ज़हीन ने होले से पुकारा तो इसकी तरफ पलटी। आप कब आए? वो पलकें झपकाते हुए धीमी आवाज में पूछा। ऐसे हकीकतन इसे वहां देखकर हैरत हुई जिसकी आमद से वो बेखबर थी। तब जब तुम आसमान पर चांद को तलाश कर रही थी। इसके करीब आता हुआ नरमी से बोला। हाथ जीन्स की पॉकेट्स में घुसा ली। मैं बोला, चांद को क्यों ढूंढूंगी? सर रातों में वो बादल में छुप जाते हैं। इन रातों में इसे ढूंढना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ नहीं। निशा ने निगाह वापस आसमान पर टिकाते हुए आस्तिकी से कहा। ज़ेन ने एक हाथ जीन्स की पॉकेट से निकाल के इसकी फर्श पर झूलती चोटियां छुआ। वो बदक के इसकी जानब पलटी। ज़ेन की लबों में मुस्कुराहट अपनी चुप दिखाकर गायब हो गई। सर्द रात में चांद अक्सर कमरों की बालकोनियों में भी चमकने लगता है। इसकी काजल से अलरेज कातल आंखों में झांकता हुआ बड़ी संजीदगी से गोया हुआ। निशाल का दिल धड़का। ये पहली बार आपके मुंह से ही सुन रही हूँ। अपनी उंगलियां मरोड़ते हुए निशाल ने भी संजीदगी से जवाब दिया। ज़ेन इसका खुला खुला सरापा देखता अपना आँख खोने लगा। एक बात बताओ। वो इसके करीब हुआ। निशाल की धड़कनें बढ़ने लगी। दूर दूर रहकर बात करें ना, निशाल ने ग्रिल से चिपकते हुए कहा। इसका ग्रेस ज़ेन के जज्बात भड़काने लगा। वो बड़े ज़बर से मुस्कुराया। करीब आ ही कब रहा हूँ, अभी तो कुछ सवालात बाकी हैं। ग्रिल पर इसके दाएं बाएं हाथ टिकाते हुए बड़ी संजीदगी से बोला। निशाल ने नजरें उठाकर सी जाना देखा जिसकी संजीदा आंखों में जबत की सुर्खियां थी। इसने होले से इस बात में सर हिलाया जिससे सवाल पूछने की इजाजत दी। तुमने कल झूठ बोला था ना? वो डायरेक्टली इसकी आंखों में देख रहा था। ज़हीन का लहजा बता रहा था वह इस पल अजियत में है, लेकिन वजह जाने से वो कासिर थी। कौन सा झूठ? इसको इतना करीब देखकर अपने खुश पड़ते लबों पर जबान फेरती बोली। यही कि तुम मुझे माफ़ नहीं किया। ज़हीन की इस बात पर निशाल को इसकी अजीत की वजह भी बता दी। क्या अब भी नहीं निशाल? क्या इतनी तवील सजा बहुत नहीं? इसकी आंखों में देखते बड़े से नीली से गुजरे था। निशाल ने अपने दांत बींचकर अपने लबों की कपकपाहट पर काबू पाया। और अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो अपनी फुफो से इतने साल नाराज रहकर भी, इन्हें खुद से दूर रख कर भी, क्या अब भी इन्हें आपने माफ़ नहीं किया ज़हीन? जब वह गलती इनकी नहीं थी। निशान ने हंसते हुए जवाब दिया। ज़हीन इस वक्त इसके फरिये को दरमियान में लाने पर कड़वा गोंद पीट कर रह गया। ये मेरा और मेरी फुफो का मामला है। तुम्हें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तुमने इनकी इज्जत की डिमांड रखी थी और मैं मैंने पूरा कर चुका हूँ। ज़हीन ने सर मेरी से कहा। तो फिर आप माँ को माफ़ करना ये या ना करना मेरे और दिल का मामला है। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। आपकी डिमांड मेरी आपके कमरे में मौजूदगी थी वो मैं पूरी कर चुकी हूँ। निशाल ने भी इसी के अंदाज में जवाब दिया। इसके टुकड़ तोड़ जवाब पर ज़हीन की पेशानी रगें बढ़ने लगी। वो इसके करीब था मगर अभी तक ज़हीन ने इसे हाथ लगाने की कोशिश नहीं की। निशाल, तुम्हें यही मसला है इससे? मेरा और इनका मामला और तुम्हारा मेरे दिल से मामला, और मैं तुम्हारी से मज़ीद नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता। इस बात को समझो प्लीज़। वो अपना जबत खोल रहा था। इसका दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी इस लड़की को छोड़ कर रख दे। मेरा भी मेरी मम्मा के साथ वह दिल वाला मामला ही है। मैं इन्हें आपके लिए मज़ीद रोता हुआ नहीं देख सकती। और आप जितनी मर्जी छुपा लें, लेकिन मैं आपको इस तकलीफ़ को बेखूबी महसूस कर सकती हूँ जो मेरी मम्मा की वजह से आपको है हुई। निशाल आज हर सूरत फरिया को जीतने का इरादा रखती थी। तीन अपनी सुर्ख आंखें इसकी गुलाबी आंखों में गाड़ी। और वो तकलीफ महसूस नहीं हुई तुम्हें जो पिछले 3 सालों से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं? तुम्हारी दूरी, तुम्हारी बेरुखी, तुम्हारी बेइंतहाई, तुम्हारी अजनबियत की तकलीफ। एक झटके से बाजू थामता दर्श लहजे में पूछ रहा था। इसका जबत जवाब दे चुका था। गिरफ्त में जो नीयत थी। निशाल की सांसें साख्त होने लगी। सच बताओ। इसकी सुर्ख आंखों में देखती निशाल मुश्किल बोली। ज़हीन चुपचाप इसकी जानब देख रहा था। आपसे दूरी की मेरी अपनी तकलीफ इस कदर शदीद थी कि मैं आपको ही महसूस ही नहीं कर सकी। वो बड़ी सादगी से सच बोल गई। ज़हीन ने इसके बाजू पर अपनी गिरफ्त हल्की कर दी। फिर आस्तिकी से इसकी पेशानी से अपनी पेशानी टकराई। एक गहरी सांस ली। निशाल की आंखें भरने लगी। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? एक बार, सिर्फ एक बार। इसकी पेशानी से अपनी पेशानी ठिकाए और अपनी बारी आवाज़ पर काबू पाने की कोशिश करता पूछ रहा था। क्या आप मेरी खातिर अपनी फुप्पो को माफ़ नहीं कर सकते? इस बार निशाल ने अपनी माँ की बात नहीं की थी। ज़हीन ने एक पल को अपनी आंखें बंद कर ली। इसका बचपन इस एक पल में इसकी आंखों में घूम गया। कर दिया मेरे ने माफ़। बड़े ज़बरदस्त से कहते ज़हीन ने इसका गुलाबी चेहरा अपने हाथ में प्याले में भर लिया। निशाल भीगी आंखों समेत मुस्कुराई। और मांगो, क्या मांगती हो?
اور کہو کچھ، کیا چاہیے تمہیں؟ سب دوں گا، میری جان چاہیے، میری سانسیں چاہیے، مانگ لو جو چاہیے، بدلے میں مجھے بس معافی دے دو، مجھے میری اپنی ہی اولاد کو مارنے کے جرم سے بری الزامن کر دو، مجھے سکون دے دو نشال، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بھیگی ہوئی آوازیں بول رہا تھا۔ نشال کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ نشال نے نرمی سے اس کی سیاہ پلکوں کو چھوا جن کی نوکیں کچھ نیم نیم سی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا زعیم، ہر دکھ، ہر اذیت، ہر تکلیف آپ کو معاف کی۔ اس کا رخسار سلاتے ہوئے نشال نے بری ہوئی آواز میں کہا۔ نشال کے لبوں سے ادا ہونے والے الفاظ پر ہولے سے مسکرایا۔ پھر سے کہو۔ اس کی آنکھوں سے نکلے آنسو اپنی ہاتھ کی انگلی سے انگوٹھوں سے صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا، میں نے آپ کو معاف کیا، دل سے معاف کیا۔ نشال نے مسکراتے ہوئے اپنے الفاظ دہرائے۔ زعیم نے جھک کر اس کی دمکتی پیشانی چوم لی۔ تھینکس نرمی سے کہتے ہوئے زعیم نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کا احساس پاتے ہوئے شدت سے رو دی۔ اسے خود بھی بھیگتے زعیم نے اس سے سرد بھیگی رات میں اسے رونے دیا۔ وہ نشال فاروقی کی تمام تکلیف کا مداوا چاہتا تھا، لیکن فی الوقت آنسوؤں کے ذریعے اس کا دل کا غبار نکالنا ضروری تھا۔ زعیم نے اپنی بھیگی آنکھوں کو کونے صاف کیے، پھر اس کے لرزتے وجود کو بازو میں بھرتے ہوئے کمرے میں لے آیا اور دھیرے دھیرے بولنے لگا۔ اس کی بھاری آواز نشال کی سماعتوں میں رس گھولنے لگی۔ مجھے اس کو بتانا ہے کہ اس کی مسکراہٹ پر میں دنیا وار سکتا ہوں۔ مجھے اس کو بتانا ہے کہ اس کی ایک آہٹ پر میں جنون ہار سکتا ہوں۔ مجھے اس کو بتانا ہے مجھے اس سے محبت ہے، مجھے بھی عشق ہے اس سے۔ مجھے اس کو بتانا ہے عجیب پاگل لڑکی ہے، عجیب پاگل سا میں بھی ہوں۔ وہ خاموش ہوا تو نشال بساطر کھلکھلائی۔ ایک عرصے بعد اسے کھلکھلاتا دیکھ وہ ادھرا، پھر خود بھی مسکرا دیا۔ نشال نے پرسکون ہو کر اس کی پناہوں میں خود کو چھپا لیا۔ زعیم جلال آج اپنی محبت کے سامنے سر جھکا کر مسرور تھا۔ نہ اس نے نشال کو کی دنوں کی صفائی دی اور نہ ہی نشال نے اس سے بیتے دنوں صفائی مانگی۔ یہ حقیقت نشال بھی جانتی تھی کہ زعیم کی نفرت کھوکھلی تھی، اور یہی حقیقت زعیم بھی مانتا تھا کہ اس کے وجود میں نشال کے لیے نفرت سے زیادہ اس کے دل میں نشال کی محبت میں زور آور ہے۔ دونوں کی گشادہ دلی پر، محبت کی سچائی پر، دور کہیں محبت کی دیوی ان دونوں کے ملن پر مسکرائی تھی۔ میری عقیدت، میری چاہت، میری محبت، جو لفظ دیکھوں تو ہزاروں ہیں اور جو سمیٹنے دوں تو صرف تم۔ اس کی محبت میں بھیگی آواز سنتی نشال مسکرائی۔ سچ میں اتنی محبت کرتے ہوئے اسے اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ زرگام نے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کاش کہ محبت نامہ جذبے کو ماننے کا کوئی پیمانہ ہوتا تو میں اپنی تمام تر محبت اس پیمانے میں ماپتا اور آپ کے سامنے لا کر رکھ دیتا، تب آپ کو پتہ چلتا کہ زر کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی نرم نازک انگلیوں میں اپنے ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے وہ شریر لہجے میں بول رہا تھا۔ نشال کی دھڑکنیں اس کی دیوانگی پر رقص کرنے لگی۔ بہت اچھا ہے کہ محبت ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں، کیونکہ مجھے یقین ہے اگر ایسا کوئی پیمانہ ہوتا بھی تو زر کے اکرم کی محبت کو ماپنے میں فیل ہو جاتا۔ کہتے ہی مشال نے اس کے گلے میں اپنے بازوؤں کا ہار پہنایا۔ مشال کے انداز میں فخر تھا۔ وہ دونوں اس وقت اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پردے سرکا کر کھڑکی کے پاس کھڑے سیاہ آسمان کو تک رہے تھے۔ زرگام نے مسکراتے ہوئے اس کے اس لاڈ بڑے انداز پر سرشار ہوتے اس کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو باندھ دیے۔ ایک بات تو بتائیں، اس کا وجہ چہرہ اپنی جگمگ کرتی آنکھوں میں سموتے ہوئے شریرتی پن سے بولی۔ جی پوچھیں؟ اس کی تھکی ناک سے اپنی ناک مکس کرتے بولا۔ مشال تھوڑا سا پیچھے ہوئی۔ ایسا مت کرو ورنہ میں پوچھ نہیں پاؤں گی، وہ بزدل ہوئی۔ زرگام کا وہ احساس تھا۔ اچھا آپ پوچھیں، وہ بڑی شرافت سے سنجیدہ ہو، مگر آنکھوں میں ابھی بھی شرارت تھی۔ یہ تو مجھے کب تک آپ کہتے رہو گے؟ تم کب کہنا شروع کرو گے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی، جیسے وہ یہ آپ اور تم ایک بہت اہم مسئلہ ہو۔ جب آپ مجھے آپ کہیں گی تب؟ زرگام نے بڑی ہنستی سے جواب دیا۔ اس کے جواب پر وہ لگا کر ہنسی۔ اوہ یہ ٹائم کبھی نہیں آئے گا، میں تمہاری اتنی عزت نہیں کر سکتی، وہ بچوں کی طرح کھلکھلاتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ زرگام بے ساختہ اسے دیکھتا چلا گیا۔ ایک وقت تھا جب وہ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ کو ترسا کرتا تھا، تو بس پھر جب تک ہمارے بچے نہیں ہو جاتے میں آپ کو آپ ہی کہتا رہوں گا، تب تک شاید آپ تھوڑی حیا آ جائے اور آپ اپنے بچوں کے ابا کو آپ کہنا شروع کر دیں۔ ایک مصنوعی آہ بھرتے ہوئے اس نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ چند پل تو مشال کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہہ رہا ہے، مگر جب آیا تو اس کے گال بہت تیزی سے لال ہوئے۔ بدتمیز چپ کرو! اس کے گلے سے بازو نکال کر اس کے سینے میں مکہ مارتی ہوئی ہنستے چلائی۔ زرگام بھی ہنستا چلا گیا۔ مشال نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر ٹکا دیا۔
اب ان دونوں کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، کیونکہ دکھوں کا اور اذیت وقت وہ صبر و ہمت سے کاٹ چکے تھے۔ سنو میری بے رنگ دنیا کو تمہاری مسکراہٹ نے ہزاروں رنگ بخشے ہیں۔ اس کی کان کے قریب بیٹھی سرگوشی ہوئی۔ سامیہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا، وہ مسکرایا۔ سو کی سامیہ نے اس سے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں جی سوگی میری پرنسس۔ اس کے گرد اپنے مضبوط حصار پھیلاتے زمان نے اس کی شانبت توڑی رکھی۔ وہ دونوں اس وقت اپنے گھر کے چھوٹے سے لان میں کھڑے سیاہ آسمان کی وسط کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے بغیر بہت راتیں گزری ہیں سامیہ، جن کی صبح نے یوں ہی سیاہ آسمان کو تکتے کھڑے ہو کر نکلتی دیکھی ہیں۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، اور یہ کن دنوں کی بات ہے جناب، پچھلے 2 سال سے ہر اتوار آپ اسلام آباد پہنچے ہوتے تھے۔ بیٹی اور بیوی کو ہر ہفتے دیکھ لینے کے باوجود بھی آپ نے ایسی راتیں گزاری۔ اس کی طرف پلٹتے ہوئے سامیہ نے غیر سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ مسکرایا۔ یہ ان 2 سالوں سے پہلے اس 1 سال کی راتوں کی بات ہے جب آپ محترمہ کی شکل دیکھنے پر ترس گیا تھا۔ اس کے چہرے سے لپٹی سیاہ بالوں کو اینٹوں کو پیچھے کرتے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ بہت کڑوا وقت تھا زمان، یاد مت دلائیں مجھے۔ اس کی شانوں پر سر ٹکاتی وہ آستگی سے بولی۔ زمان نے اس کے بال سلائے۔ کافی رات ہو گئی ہے، اندر چلو، ورنہ ٹھنڈ لگ گئی تو میری ہی جان سولے پر لٹکنی ہے۔ اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے پلٹا اور زمان غیر سنجیدگی سے کہا۔ سامیہ نے ذرا سا سر اونچا کر کے اس سے گورا۔ ویسے میں کیا سوچ رہا تھا سامیہ؟ وہ بڑی سنجیدگی سے گویا۔ سامیہ کو لگا شاید کوئی بہت ضروری بات ہے، سو سواری نظروں سے جانب دیکھا۔ اس کی دلکش آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، آنکھوں کے پاس چمکتا وہی تیل۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بجائے وہ جھکا اور اس دل پر اپنے لب رکھ دیے۔ سامیہ نے حیرت سے پلکیں چپکائی۔ کیا یہ کرنے کا سوچ رہے تھے؟ سامیہ نے کچھ خفگی سے پوچھا۔ زمان نے چٹ نفی میں گردن ہلائی۔ وہ ابھی بھی اس کے حصار میں تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ایچل اب بڑی ہو رہی ہے، اس سے پہلے کہ وہ سمجھدار ہو جائے ہم اس کو ایک بھائی اور دے دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ زمان نے مسکراتے لہجے میں کہا۔ سامیہ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ زمان نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ کو دبائی۔ بے شرم انسان، اس کے بعد نوچتی وہ اس کے کمرے کی جانب بھاگی۔ زمان کا جاندار قہق لاؤنج میں گونج اٹھا۔ ارے سامیہ سنو تو، آئی ایم سیریسلی یار۔ اس کے پیچھے لبکتا وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ محبت کی خوبصورتی چھار نے آخر زمان اور سامیہ کے آشیانے پر بھی سایہ کر ہی لیا۔ اب زندگی سہل ہوئی تھی۔ سب عادتیں چھوڑ سکتے ہیں تمہارے لیے، تمہارے سوا۔ سکر اور دعا فضا میں تحریر کرتا ہوا نشال کو کھانسنے میں مجبور کر گیا۔ کبھی اس زہر کی جان چھوڑ بھی دیا کریں، ہر وقت اسے ہونٹوں سے لگائے رکھتے ہیں۔ نشال سلگتے ہوئے بولی۔ زین دیری سے ہنسا۔ تم قریب رہو تو اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ زین نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ تھی۔ اس کی باتوں نشال پہلے تو خاموش رہی، کوئی طرح سے گرا، پھر بیڈ سے اتری اور اس کے پاس آ گئی۔ اتنی آ گئی قریب، اب چھوڑیں اسے۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر چوکڑی مار کر بیٹھتے نشال نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ زین کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دبی ایشٹرے میں مچھلی اس کے ایسے کرتے نشال نے چپکے سے وہاں سے اٹھنے لگی۔ جب زین نے سرس سے اس کی کلائی تھامی اسے اپنی جانب کھینچا۔ نو مسز، یہ ہوشیاری نہیں چلے گی، شرارتی پن سے کہتا ہوا اس کے چہرے پر جھک گیا۔ نشال کی سانسیں اس کی قربت پر بکھرنے لگی، دھڑکنوں کا شور بڑھنے لگا۔ اسے گہری سانس لیتا دیکھ وہ اس سے دور ہوا۔ بس تم تو خود میرے قریب آئی تھی، اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ سنجیدگی سے پوچھا۔ نشال نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے گھورا۔ زین ہولے سے ہنسا، پھر اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں ہاتھ ڈال کر کچھ نکالا۔ نشال نے بنیں سکڑ کر اس کی بند مٹھی کی جانب دیکھا تو زین نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے مٹھی اس کے سامنے کھول دی۔ اس کی ہتھیلی پر وہی وائٹ گولڈ کی نازک سی چین تھی اور اس کے درمیان میں پڑا بلیک ڈائمنڈ۔ نشال کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ یہ تو نشال نے بولنا چاہا، یہ مجھے مل گئی تھی۔ بنا اس کی سنی، بنا کچھ کہے زین نے بڑی نرمی سے کہا، پھر اس کی طرف جگا اور اس کی گردن میں وہ چین پہنا دی۔ نشال نیم آنکھوں سمیت مسکرائی۔ اب اسے اپنی اس خوبصورت گردن سے کبھی جدا مت کرنا، دھیمی آواز میں کہتے ہوئے زین نے اس کی گردن پر اپنی شہادت کی انگلی پھیری۔ نشال کی اس کی جانب بخش تھی، اسے یوں ہی اس کی شانے سے اپنے سر ٹکا دیا۔ نشال، زین نے اس کی کان میں سرگوشی کی۔ نشال نے آنکھیں کھول لی، پلکیں لرز رہی تھی۔ ہم نشال کی آواز بہت دھیمی تھی۔ آئی وانٹ مائی بیبی۔ زین کی دھیمی آواز پر نشال نے فوراً آنکھیں کھولی، اس کی جانب پلٹی اور اسے دیکھا۔ جس کی آنکھوں میں اس پر سنجیدگی تھی تو کیا وہ جانتا تھا؟ نشال کا دل دھڑکا۔ میں تم سے دور ضرور تھا پر بے خبر نہیں، اس کی تھوڑی چھوتے ہی زین نے نرمی سے کہا۔ نشال نے نگاہ جھکائی۔ ڈاکٹر کہیں گے کہ زین مجلال کی بیوی ماں نہیں بن سکتی تو زین مجلال بنا ٹیسٹ رپورٹس کے یقین کر لے گا؟ نو سویٹ ہارٹ، نیور۔ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا اور نشال اپنی چوری چھپانے کو اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ شاید اس کی ناراضگی کا ڈر تھا۔ زین اس کی صدا پر ہولے سے مسکرایا۔ 50% چانسز ہیں۔ اس کی ٹی شرٹ پر لکھے ہارڈ
بیٹ پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ بولتا شروع ہوئی، میں جانتا ہوں 2 سال تک علاج کے بعد اپنے 80% ہو چکے ہیں۔ یہ بھی جانتا ہوں زیم کے لب بہت آہستگی سے اس کے بال پر ہل رہے تھے۔ نشال کے پاس بولنے کا کچھ نہ بچا۔ نشال نے سر اٹھا کر کچھ کہنا چاہا۔ کوئی بہانہ نہیں نشال، میں غلط تھا، مجھے معلوم ہے۔ میں 3 سال پہلے یہ نہیں سمجھ سکا کہ تمہیں مجھ سے زیادہ ہماری اولاد کیوں عزیز ہے، لیکن اس دن جب حذیفہ میرے قریب آیا تب مجھے احساس ہوا کہ ہم بچے سے نہیں، اس بچے سے جو ہمارا رشتہ ہوتے ہیں، اس رشتے سے محبت کرتے ہیں۔ تم ہماری اولاد کے لیے کریزی ہو رہی تھی کیونکہ تمہیں مجھ سے محبت ہے، اور وہ بچہ میرا تھا۔ اس کا گال سلاتے ہوئے بولتے زیم کا لہجہ بہت ہو رہا تھا، اس کی آواز میں اپنی اولاد کو کھونے کا افسوس تھا۔ نشال نے اپنی پانی بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا، پھر اگلے ہی بار مسکرائی اور اس بات میں سر ہلایا۔ زیم بھی ہونے سے مسکرا دیا، اسے بازو میں بیٹھتا بیڈ تک لے آیا۔ ہم ایک نئی زندگی کی شروعات کریں گے، کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھکا۔ ایسی زندگی جس میں تم مجھے سمجھو گی۔ اس کی ناک کو چھوتا نشال کا تنفس بگڑنے لگا۔ وہ زندگی جس میں میں تم سے ہر دن اپنی محبت کا اظہار کروں گا، اس کی تھوڑی پر اپنا لفظ چھوڑتا تھا۔ وہ زندگی جس میں کبھی تمہاری آنکھ نیند نہیں ہونے دوں گا۔ نشال کا دل اس کے ہر لفظ پر ایمان لا رہا تھا۔ اس نے پرسکون ہو کر اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا، جس کے نفس میں اس کے لیے محبت تھی، اور وہ خدا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا کہ جس نے اس کی باقیہ زندگی کو سہل کر دیا۔ زیم جلال پر بھی زندگی احسان ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی زندگی اس کی باہوں میں تھی۔ اور یہاں پر ہماری کہانی کا ہوا اینڈ، اور یقیناً آپ لوگوں کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی اور بہت انجوائے کیا ہوگا آپ نے اس کہانی کو۔ تو اب ملتے ہیں ہم آگے کسی نئی کہانی، نئے ناول اور نئی اسٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔